حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایمانیات کے بعد دین تین چیزوں کا نام ہے۔ جو لوگ اخلاقی طور پر، روحانی طور پر اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیں تو لمبی چوڑی بات نہیں، تین چیزیں اگر وہ اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو انہوں نے اپنے آپ کو اخلاقی طور پر، روحانی طور پر، باطنی امور میں مکمل کر لیا۔ تین ہی چیزیں ہیں۔ حضور کون سی؟ تو فرمانے لگے ایک علم حاصل کرو دین کا، اور پھر جو سیکھا ہے اس پر عمل کرو، اور تیسرا اس میں اخلاص پیدا کر لو، تمہارا دین مکمل ہو گیا۔ ضروریات دین کے بعد، ضروریات اہل سنت کے بعد یہ تین چیزیں اہمیت کی حامل ہیں۔ ہمارے ہاں معلومات حاصل کرنے کا شوق تو ہے، علم سیکھنے کا شوق ہے، اور معلومات بھی جو لوگ حاصل کرتے ہیں وہ اپنے لیے حاصل نہیں کرتے، وہ اپنا روب بنانے کے لیے حاصل کرتے ہیں۔ وہ خاص شرف، وہ خاص شوق جو ہمیں قرون اولیٰ کے بزرگوں میں ملتا ہے کہ بڑی طلب تھی کہ ہمیں حضور سید عالم کی حدیث ملے، ہمیں قرآن مجید کے مفاہیم کا پتہ چلے، ہم اپنے لیے اس میں سے خیر جمع کر سکیں۔ وہ شوق اس طرح رہا نہیں۔ اگر تقریریں سنی بھی جاتی ہیں، باتیں سنی بھی جاتی ہیں تو کچھ دیر کانوں کی لذت کے لیے، کچھ ذائقے کی تبدیلی کے لیے، کچھ ذرا تھوڑی دیر کے مست ہونے کے لیے، کچھ بابا کی داد دینے اور کچھ سمیٹنے کے لیے۔ اگر علم کا شوق ہو کہ میں نے دین سیکھنا ہے، دیکھیں نا ہمارے اسکولوں کالجوں کی دیواروں پر انگریزوں کے اقوال لکھے ہوئے ہیں۔ میرا دل کرتا ہے کئی دفعہ پوچھوں کہ بچوں کو ساری احادیث ہم یاد کرانے میں کامیاب ہو گئے؟ اگر تو وہ یاد ہو گئی ہیں تو اس کے بعد بڑی دیر کے بعد کسی اور چیز کی باری آئے گی، لیکن وہ خاص معنویت جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس فرامین میں ہمارے لیے موجود ہے، اور قرآن مجید کی آیات بینات میں جو ہمارے لیے موجود ہے، اس طرف ہم رغبت کریں، شوق پیدا کریں۔ یہ باتیں ہم کہہ دیتے ہیں، آپ سن لیتے ہیں، لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ایک شخص کو اگر پتہ چل گیا کہ حدیث پاک حضور کی دمشق میں ایک شخص کے پاس ہے ایک حدیث اور وہ روایت کرتے ہیں، حضور کا ایک فرمان مجھے پتہ چلے گا، اس کا بھی شوق پیدا کریں۔ اس کا بھی اپنے شوق کے لیے، سکے جمع کرنے کے لیے لوگ دور دور نہیں چلے جاتے۔ میں نے دیکھا ہے لوگ میلوں کا سفر کرتے ہیں، گھنٹوں کی راہ طے کرتے ہیں، تو بعد میں پتہ چلتا ہے انہیں ایک تصویر کی ضرورت تھی، ان کو نا کسی کے ساتھ فوٹو چاہیے تھی۔ بھئی اپنے شوق کی تکمیل کے لیے لوگ ملکوں آج بھی گھومتے ہیں، بڑی زیادہ ٹریولنگ کرتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے۔ شوق آ گیا صحابہ کو حضور کی باتیں سیکھنے کا، تابعین میں تڑپ پیدا ہوئی۔ ایک شخص کو پتا چلا دمشق میں ایک بندہ حضور کا ایک فرمان روایت کرتا ہے، آپ حیران ہوں گے، صحیح حدیث میں موجود ہے کہ اس شخص نے مدینہ منورہ سے گھوڑے پر بیٹھ کر دمشق کا سفر کیا، اور کوئی اور کام نہیں، صرف ایک حضور کا فرمان۔ ایک کتنی حدیثیں آج میں خطیب صاحب پڑھتے ہیں، لیکن وہ کون سے موٹیویشنل اسپیکر ہیں کہ جو پہلے آپ سے قریب بیٹھنے کا 10,000 مانگیں گے؟ کون سا پہلے سیٹ بک کرانی پڑے گی 5,000 دے کے؟ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین بیان کرتے ہیں۔ اگر وہ شوق ہو، ہمارے پاس ڈائریاں ہو، ہمیں لکھنا آتا ہو، جتنے فتنے پیدا ہوتے ہیں یہ تو پیدا ہونے سے پہلے دم توڑ جائیں۔ میری جماعت نے تو ایک ہی سبق صحیح کر کے یاد کیا ہے، وہ سب کو آتا ہے۔ سب سے زیادہ جو سبق یاد کیا نا ہماری جماعت کے لوگوں نے، وہ ایک ہی ہے بس، کہ میں تیری جگہ پڑھے ہوئی نہیں، میں اس سے آگے نہیں جاتے۔ برادری کے بارے میں پوچھ لو تو سارا پتہ ہے، قبیلے کے بارے میں پوچھو تو کس سیاسی پارٹی کا معیار اچھا ہے اس پر دلیلیں نہیں دیتے، اس پر لڑائی بھی کرتے ہیں، لیکن اپنے عقیدے کی معلومات کے معاملے میں بالکل توجہ نہیں کرتے۔ حالانکہ مشکل کام نہیں ہے، بہت سادہ کر کے، آسان کر کے ہمارے مشائخ نے کتابیں لکھ کے ہمیں دی۔ شوق جب پیدا ہوگا نا طبیعت میں، شوق، یہ عمل کا رستہ بھی اس وقت ملتا ہے جب انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ یہ جو علم ہوتا ہے نا دین کا، یہ خشیت پیدا کرتا ہے۔ جس بچے کو معلومات ہی نہیں ہے، کتاب اور اینٹ
میں کیا فرق ہے، تو وہ تو حجم سمجھے گا، وزن جانے گا، لیکن اس کو پتہ ہے کہ کتاب کتنی بڑی چیز ہے، تو پھر وہ تو سینے سے لگائے گا، وہ تو ہر وقت اس کو اپنے دل میں سما کے رکھے گا۔ بھائی شوق جب علم کا، قرآن مجید نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ یہ علم تعمیر کرتا ہے، جب انسان کو معلومات ہوتی ہیں، علم ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کوئی دین کی بات آپ نے کبھی سنی تھی، آپ اپنی عملی زندگی میں اس کا نفاذ نہیں بھی کر سکے، سستی ہو گئی، لیکن آپ نے سنی تھی، آپ کو یاد تھی، اگر آپ وہ کام کرنے لگتے ہیں نا، کبھی وہی بات آپ کے سامنے آتی ہے، وہ کام آپ کے سامنے آتا ہے، تو آپ نے اس پر عمل نہیں کیا، لیکن اگر آپ کو پتہ ہو نا، تو ایک دفعہ آپ کو یاد ضرور آتا ہے کہ یار یہ میں نے سنا ہوا ہے۔ وہ ایک دفعہ اندر سے نا حاشیہ خیال سے کچھ چیز دستک دیتی ہے، توجہ ہوتی ہے۔ اگر ہم نے دیکھو، اگر روزانہ 100 آدمی کسی عالم سے مسئلہ پوچھتا ہے، تو ان میں 95-98 لوگ وہ ہوتے ہیں جو طلاق کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ میں بڑی ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں کہ اگر لوگوں کو یہ کنفرم ہو جائے نا طلاق خدا نخواستہ دینی پڑے، تو دینی کس طرح سے ہے؟ اگر انہیں ہم نہ 15-20 دن پہلے شیروانی کا کہنا پڑتا ہے، پھر جا کے شیروانی تیار کرتا ہے درزی، اور 3-4 ماہ پہلے لوگ احتیاطاً، بعض لوگ تاریخ بھی تھوڑی پہلے کی بتاتے ہیں کہ ذرا نا فرنیچر والا جلدی فرنیچر دے دے۔ اتنی کوششیں کی جاتی ہیں، بہت پہلے میرج ہال اچھا دیکھ کے بک کرایا جاتا ہے، ہر چیز طے کی جاتی ہے، اور ہفتوں لوگ مارکیٹوں اور بازاروں میں رہتے ہیں شادی سے قبل۔ دوستو چلیں 2 گھنٹے کے لیے اپنے بیٹے کو کسی عالم کے پاس لے چلیں، اتنے گھر بچ جائیں گے اجڑنے سے۔ بعض اوقات تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، 4 بیٹیاں، غریب گھرانہ، جھگڑا ہوا، شوہر نے 3 طلاقیں یکمشت دے دی۔ ان بیٹیوں کی طرف دیکھ کے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کی طرف رونا آتا ہے، یعنی یہ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں جیسی زندگی گزاریں گی۔ کاش ہم نے اپنی ضرورت کے لیے ان چیزوں کو سیکھا ہوتا، تھوڑا سا آگے بڑھے ہوتے، کوشش کی ہوتی۔ ہر جمعے مولانا صرف ایک گزارش کرتے ہیں، یار ذرا جلدی آ جایا کرو، یار ذرا جلدی آ جایا کرو۔ حضور کی بات، مجھے میرے ایک دوست ہے، میرے ساتھ کالج میں رہے، کہنے لگے زندگی کس طرح گزاریں، کچھ مطلب سمجھ نہیں آتی۔ میں نے کہا آپ کو کوئی حضور کی حدیث آتی ہے؟ چلے اسلامیات کی کتابوں میں بندہ شروع سے پڑھتا ہی ہے نا، کچھ نہ کچھ، کوئی آتی ہے تو سناؤ۔ اس نے کہا مجھے آتی ہیں کچھ، میں نے پڑھی ہیں۔ میں نے کہا چلو سناؤ۔ کہنے لگا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کے حق میں بہتر ہے۔ تو میں نے کہا یہ حدیث پورا دستور ہے زندگی کا، آپ کو آتی ہے، آپ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں۔ چھوڑ دو کسی سے طلب کرنا کہ وہ آپ کا خیال رکھے، چھوڑ دو مانگنا کہ میرے حق ادا کیے جائیں۔ اس حدیث کو سامنے رکھو، خیال کوئی رکھے، یہ طلب چھوڑ دو، تم سب کا خیال رکھنا شروع کر دو، جذبات کا، احساسات کا، لوگوں کا، اپنوں کا، بیگانوں کا، سسرال والوں کا، میکے والوں کا، بہن بھائیوں کا مطالبہ چھوڑ دو۔ حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے نفع بخش ہے۔ تم احساسات کا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں قربان جاؤں کبھی کبھی یوں بھی ہوتا تھا کہ حد ہو جاتی تھی، کریم محبوب اتنا کرم فرماتے۔ ایک دن حضور فرمانے لگے عائشہ جب تم راضی ہوتی ہو نا مجھ سے، تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر بھی پتہ چل جاتا ہے۔ سیدہ کہتی ہیں میں نے عرض کی حضور میں اور آپ سے ناراض؟ تو محبوب فرمانے لگے بتاؤں تمہیں؟ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم کبھی کبھی قسم اٹھاتی ہو، اور جب ہوتی ہو نا راضی تو کہتی ہو مجھے محمد مصطفیٰ کے رب کی قسم، اور جب تمہارے دل میں کوئی بات ہوتی ہے تو پھر کہتی ہو مجھے حضرت ابراہیم کے رب کی قسم۔ پھر تم جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتی ہو
سیدہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں کیفیت میں کھو گئی کہ محبوب تو لفظوں سے اندازہ کرتے ہیں کہ کوئی کیا سوچ رہا ہے, کوئی کہاں پہنچ گیا ہے. اتنا احساس ہم نے ساری زندگی مطالبہ کیا ہے. کبھی بہن بھائی میرا حق ادا نہیں کر رہے, کبھی دوست بڑے مجھے اچھے نہیں ملے, کبھی جناب فلاں. چھوڑ دیں بھائی, اس طرح تو انسان کمزور پڑ جاتا ہے. کوئی کیا کر رہا ہے کرتا رہے, اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری جو ذمہ داریاں تھیں ہم نے ٹھیک ادا کی ہیں کہ نہیں کی, ہم نے ذمہ داریوں کو پورا کیا کہ نہیں کیا. حضور نے کہا عائشہ مجھے پتہ چل جاتا ہے. یہاں تک احساس ہے. جب ہم چیزوں کو سیکھیں گے تو اللہ ہمارے دل کو نرم کر دے گا. جب ہمارے اندر وہ شوق پیدا ہوگا کہ ہم نے حضور کے کوئی موٹیویشنل اسپیکر ہو, کوئی بڑے سے بڑا دانشور ہو, آپ کے ذہن کی اصلاح کی تو بات کر سکتا ہے, لیکن جو بات آپ کے دل کو سکون دے, روح کو تازہ کرے, طبیعت کو ٹھنڈا کر دے, وہ بات صرف مدینے والے مصطفیٰ کی ہے. سیدہ کہتی ہیں میں نے عرض کی حضور میرے لبوں سے نام ہی جاتا ہے, دل میں آپ ہر وقت موجود رہتے ہیں. تو دوستو سیکھیں, شوق پیدا کریں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور علم کے ذرائع کیا ہیں, تو آپ نے فرمایا ایک تو یہ ہے کہ باقاعدہ کورس پڑھا جائے جو مروجہ کورس ہے درسیات کا, درس نظامی کا. ایک یہ ہے کہ مطالعہ کیا جائے, اور ایک بہت بڑا ذریعہ اعلیٰ حضرت فرمانے لگے صحبت علماء ہے. تم علماء کے پاس بیٹھو تو ان کی بات غور سے سنو, اپنے اندر توجہ پیدا کرو, شوق پیدا کرو, تمہارا مزاج ہو. اور جو طلباء ہیں اگرچہ وہ اسکول کالج سے ہی وابستہ ہیں, ان کا ٹائم ہے پڑھائی کا, بہت ڈھیر سارے بچے فیل ہو گئے فرسٹ ایئر میں. آپ کو پتہ ہے وجہ کیا بنی ہے؟ وجہ موبائل ہے. اور موبائل کی جو مصروفیات ہے وہ اعصاب شکن ہے, لا یعنی بے معنی قسم کی مصروفیت ہے, وہ بندے کو ڈسٹرب کر دیتی ہے. تھوڑا سا نا کتاب کا شوق ہو, مطالعہ کا شوق ہو. دوران طالب علمی ہی پڑھا جا سکتا ہے جتنا زیادہ پڑھا جائے, اور تھوڑی تڑپ ہو, تھوڑی طلب ہو. ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کئی دفعہ نا شاگردوں کے سوالات, سامعین کے سوالات, اور سوال سیکھنے کے لیے ہو, امتحان لینے کے لیے نہ ہو. ہمارے ہاں زیادہ تر سوالات ہوتے ہیں کہ ذرا نا پہلیاں لوگ یاد کر لیتے ہیں, پہلیاں, پھر کہتے ہیں میرے سوال دا جواب کسے مولوی نو نہیں آیا. حالانکہ کوئی پہلی ہوتی ہے, کوئی علمی بات نہیں ہوتی, شوق ہو. فرمایا کرتے تھے طلباء کے سوالات کئی دفعہ بڑا مطالعہ کی طرف لے جاتے ہیں, انسان آگے بڑھتا ہے. طلب ہو نا, جب شوق ہو. دیکھو یہاں آپ کے ہاں بڑے محقق عالم موجود ہو نا, لیکن میں چونکہ 4 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں اور یہاں رہتا نہیں ہوں, دور سے آیا ہوں, تو ایک ذہن ہوتا ہے کہ یار ایک بندہ دور سے آیا ہے تو ذرا اس کی بات کو سنا جائے, ایک توجہ ہوتی ہے. یہاں آپ کہیں چل کے جاتے ہیں نا 2-4 گھنٹے کا سفر کر کے, تو طبیعت ہوتی ہے کہ یار میں اتنا کچھ کر کے آیا ہوں تو مجھے ذرا سیکھنا چاہیے. یہ جو شوق ہوتا ہے نا, شوق, طبیعت میں طلب. حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی حضور میں نے نفلی حج کے لیے جانا ہے, میری تیاری ہے. اس کے لہجہ اس طرح کا تھا, بتانے کا انداز اس طرح کا تھا کہ حضرت نے مشورہ دیا, فرمایا 1 سال ٹھہر جا, ذرا ٹھہر جا. اگلا سال آیا تو وہ رو پڑا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, قافلے جا رہے تھے. فرمانے لگے اب تیری طلب ٹھیک ہو گئی ہے, اب تو جائے گا نا تو انشاءاللہ قبولیت والا حج کر کے آئے گا. اب تیرا شوق اس طرح کا ہے کہ تیرے سجدے خوبصورت ہوں گے, تیری عبادات وہاں عمدہ ہوں. جب شوق ہوتا ہے نا, حضرت شاہ بقی الدین ابن مخلد کہتے ہیں کہ میں اچھے گھر سے تھا, استاد صاحب کے پاس پڑھتا تھا, شوق بڑا تھا, بڑا شوق. بعض طلباء ایسے ہوتے ہیں پڑھنے والے, ان میں طلب ہوتی ہے. بعض سامعین سننے والے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جناب آپ نے جو پچھلی دفعہ کی تھی تقریر میں ساری سنا سکتا ہوں. شوق ہوتا ہے, ذوق ہوتا ہے, طلب ہوتی ہے, کشکول سیدھے ہوتے ہیں, اس میں خیرات جلدی جاتی ہے. کہتے ہیں میں بڑے شوق سے پڑھتا تھا تو میرے استاد صاحب مجھے کہنے لگے تیرا ظرف بہت بڑا ہے, میرے پاس تو نے پڑھ لیا ہے, اب تو نا بغداد چلا جا امام احمد بن حنبل کی خدمت میں. کہتے ہیں میں کشتی پہ سوار ہوا جا رہا تھا, راستے میں
طوفان آ گیا، کشتی ٹوٹ گئی، ایک تختہ میرے ہاتھ لگا، جان بڑی مشکل سے بچی، ایک جزیرے پہ جا کے پناہ لی، مہینہ بھر پتے کھا کے گزارا کیا، لیکن میرا سفر کا ارادہ ملتوی نہیں ہوا نہ۔ تینوں لب دیاں آپ گواچے، سانوں اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں تے پارے نہیں ککھ گلیاں دے، سانوں تے آکھ دے لوگ شدائی، اساں ننگ نموس دا ساڑ کے چولا تے گل پہنے تاج گدائی، سجنا اپنا آپ گوایا ہے تاں یار نے چاتی پائی۔ فرماتے میں طلب نہیں ختم ہوئی، اللہ نے موقع دیا، کشتی ملی، کسی نے دعوت دی، کوئی جہاز جا رہا تھا اس پہ بیٹھا، بغداد پہنچا۔ جب میں بغداد پہنچا تو حالات بدل چکے تھے، امام صاحب کا ادارہ تو بند ہو گیا، بادشاہ مخالف ہو گیا۔ یہ تو سیدنا عبداللہ ابن عمر سے چل رہی ہے نا بات، کہ وقت کے حکمران صرف اس لیے شہید کرا دیتے کہ حکمران میں ہوں اور قوم ساری اس کے پیچھے جا رہی ہے، تو وہاں سے بات چلی آ رہی۔ فرماتے ہیں ادارہ بند ہے، امام صاحب کا گھر سب جیل بنا دیا گیا ہے، گھر میں بند ہے۔ میرا شوق پھر بھی کم نہیں ہوا، کرفیو نافذ ہے۔ میں نے لوگوں سے کہا امام صاحب تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ کوئی بندہ ایڈریس بتانے کو تیار نہیں۔ حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں میں ایک شخص کی منت کی، میں نے کہا بڑی دور سے آیا ہوں، بڑی دیر سے پہنچا ہوں، بنا زیارت ملاقات لوٹ نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگا گلی تک لے جاؤں گا پر انگلی کا اشارہ نہیں کروں گا۔ حالات جو ہوتے ہیں نا، وہ تیری آنکھ ہو یا سنگ ملامت کی چبھن، کون پہنچا ہے میرے درد کی گہرائی تک؟ دور شہرت نے تو یاروں نے کیا یاد بہت، پر ساتھ آیا نہ کوئی کوچے رسوائی تک۔ اور میاں صاحب کہنے لگے ساری عمر ہی آٹا گدہ ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، پر وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے۔ حالات سخت ہیں، کہنے لگا انگلی کا اشارہ نہیں کروں گا، آنکھ کا کروں گا۔ فرمایا قبول ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے نا اس گلی میں لے گئے امام صاحب کی اور اشارہ کر کے کہا کہ وہ گھر ہے۔ اب میں نے پہنچنا کیسے؟ کبھی میں نے سوچا کہ پھل بیچنے والا نہ بن جاؤں، دروازے پہ تو پولیس کھڑی ہے۔ کبھی سوچا جھاڑو دینے والا نہ بن جاؤں، پھر خیال آیا نہیں، میں اس طرح کرتا ہوں بھیک مانگنے والا بن جاتا ہوں۔ سجنا یار منون دی خاطر اساں کی پیش بٹائے۔ فرماتے میں نے نا گلے میں کاسا پہن لیا اور ان کی گلی کے کونے سے مانگنا شروع کیا، 1 دینار 2 دینار۔ امام صاحب کا دروازہ آیا اور میں نے صدا لگائی تو امام صاحب نورانی چہرے کے ساتھ، خوبصورت لہجوں کے ساتھ، جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ دروازے پہ آئے، اور جیسے ہی امام صاحب نے السلام علیکم کہا میں نے پڑھ کے ہاتھ چوم لیا۔ امام صاحب دینار دینے لگے تو میں نے کہا حضور یہ والی دولت لینے نہیں آیا، اگر میں روز فقیر بن کے آ جاؤں تو مجھے حضور کی حدیث پڑھا دیا کریں گے۔ فرماتے میں نے مہینوں اس طرح امام صاحب سے تعلیم حاصل کی، مہینوں۔ حالات بدل گئے، بادشاہ چلا گیا، نیا حکمران آیا تو مدرسہ کھل گیا۔ فرماتے ہیں جب میں پہلے دن داخل ہوا تو امام صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے پڑھایا میں نے بھی ساری زندگی ہے، پر جو تجھے پڑھانے کا مزہ آیا ہے نا، جو سرور اپنے اندر، وہ شوق تو پیدا کریں، وہ مزاج تو لائیں، لیکن طبیعت ہی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ڈگریاں لینے کا شوق ہے، اسناد جمع کرنے کا شوق ہے، کوئی نہ کوئی نیا سے نیا سابقہ اور لاحقہ لوگ تلاش کرنے کو گھومتے ہیں، لیکن وہ رسوخ جس پر لوگ سفر کرتے تھے، کوئی ایک عنوان چنتے تھے پھر اس پر وہ زندگی لگا دیتے تھے، وہ شوق نہیں۔ ہمیں شوق پیدا کرنا چاہیے، ہمیں جمعے والے دن وقت پر جانا چاہیے، ہمیں محافل میں جو ملتا ہے واپس آ کر ہمیں نوٹ کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس اتنا ذخیرہ جمع ہو جائے گا کہ وہ ہمارے لیے اور ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ اور دوسری بات، علم ہمیشہ عمل کے لیے سیکھیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں اس علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو علم تو ہو پر نفع والا نہ ہو، ایسا علم جو نفع نہ دے، اس پر بندہ عمل ہی نہ کر سکے۔ دیکھیں نا، باتیں تو طوطے کو بھی رٹائی جا سکتی۔ علم اس لیے حاصل کریں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا جس نے دین کا علم اس لیے پڑھا
کہ وہ علماء سے بحث کرے گا یا جاہلوں پہ روب جمائے گا یا اس سے دنیا داری جمع کرے گا. فرمایا ایسے بندے کو تو اللہ جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا. علم سیکھیں پھر اس پر عمل کریں، مزاج ہو عمل کرنے، طبیعت ہو، یعنی جو سیکھیں اسے عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں. ہمارے بہت سارے بزرگ ایسے تھے جن کا عمل دیکھ کر لوگ پوچھتے تھے کہ جناب یہ جو آپ نے کام کیا، تو پھر وہ کتاب کا نام بتاتے تھے. پھر وہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا میں دین کی تبلیغ کرنا چاہتا ہوں، کوئی طریقہ بتائیں. آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ میں دین کی، آج کل مبلغ صرف مسجدوں میں نہیں ملتے، محفلوں میں نہیں ملتے، ہر چوک میں مبلغ. جس کی جیب میں سوشل میڈیا ہے وہ بہترین نصیحت، زبردست مبلغ، بحث ہوتی ہے. خدا جانے کہاں کہاں پہنچ گئے لوگ. کہ حضور میں نے تبلیغ کرنی ہے، کوئی طریقہ بتائے. تو امام جعفر صادق فرمانے لگے تبلیغ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ تو دین پر عمل کرنا شروع کر دے. جو عمل سے خوشبو پھیلتی ہے نا، عمل سے جو آپ عمل کرتے ہیں وہ آپ کا اصل ہوتا ہے. جو آپ عمل کرتے ہیں اس میں آپ کے بچے رنگے جاتے ہیں. قریب والوں کو وہ والا فیض ملتا ہے جو آپ کے عمل سے ضیاء پھوٹتی ہے. عملی زندگی. حضرت امام مالک، موتا امام مالک لکھا بڑے خوش تھے، بڑے راضی تھے، بڑے خوش تھے. تو لوگوں نے کہا حضور اتنی خوبصورت کتاب، اتنی خوبصورت احادیث جمع کر لیں تو آپ اس لیے بڑے خوش ہیں؟ تو یہ دیکھو یہ ہمارے اکابرین ہیں. فرمانے لگے صرف اس لیے نہیں خوش کہ میں نے کتاب لکھی ہے، اس لیے خوش ہوں کہ جتنی حدیثیں میں نے کتاب میں لکھی ہیں نا، اللہ کا فضل ہے میرا سب پر عمل بھی موجود ہے، میرا اس پر عمل موجود ہے. عمل جب انسان عملی زندگی گزارتا ہے نا، عملی. ہمارے حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ عید کے دوسرے دن اپنے پیر خانے جایا کرتے تھے فیصل آباد حضرت محدث اعظم کے ہاں. ان کے ساتھی کہتے ہیں حضرت زور کی نماز گھر میں پڑھی، ٹکٹ لے لیا شیخو پورہ کا. تو اب ایک دو صاحب نے پوچھ لیا کہ حضرت ہم نے تو فیصل آباد جانا تھا. تو کہتے ہیں وہ تسبیح پھیر رہے تھے تو جلال ذرا رہتا تھا، اور انہوں نے دیکھا ہی تو سارے چپ کر گئے. شیخو پورہ اترے، عصر کی نماز پڑھی، پھر اگلا ٹکٹ لیا بس کا تو شاہ کوٹ کا، وہاں اترے تو مغرب کی نماز پڑھی، اور پھر تیسرا ٹکٹ فیصل آباد کا لے کے کہنے لگے کوئی مجبوری نہیں تھی، صرف حاضری تھی، آرام سے بھی جاتے تو پہنچ جاتے، لیکن اگر اکٹھا میں وہاں کا ٹکٹ لیتا پتہ نہیں بس والا کھڑا کرتا کہ نہ کرتا، 2 نمازیں رہ جاتی، 2 نمازیں رہ جاتی، 2 نمازیں. ایک صاحب نے گاڑی لی، حضرت کی خدمت میں آئے تو کہا آپ نے گاڑی لے لیا بڑی مبارک ہو. تو فرمانے لگے پتہ ہے اپنی گاڑی کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ حضور کیا ہے؟ فرمانے لگے بندے کی نماز قضا نہیں ہوتی. جہاں وقت ہوا وہیں اس نے بریک لگائی اور نماز پڑھ لی. لیکن ہم نے سہولیات کو کس لیے رکھا ہوا ہے؟ تو عملی زندگی میں ویسے بھی نا انسان کہے کچھ اور کرے کچھ تو وہ 2 کشتیوں کا مسافر ہو جاتا ہے. اسے محسوس ہوتا ہے کہ یار بھلا میں کیا ہوں. اگر وہ جو کہہ رہا ہے وہی اس کی عملی زندگی بھی ہے، اس کے لیے نا زندگی سکون والی ہو جاتی ہے. تیسری اور آخری بات یہ ہے کہ اخلاص اتنا ضروری ہے، مخلص ہونا اتنا ضروری ہے. خاوند سارے خرچے پورے کرے اور ساری چیزیں لا کے دے، اور جب بیوی کہے میکے بھی لے کے جائے، لیکن اگر اسے پتہ چل جائے نا میرے ساتھ مخلص نہیں، تو وہ گھر چل سکتا. خاوند سارا کچھ برداشت کر لیتا ہے، ہوٹل سے بھی روٹی کھا لیتا ہے، کپڑے بھی کہیں سے دھلا لیتا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اسے پتہ چلے کہ معاملہ کوئی اور بھی ہے تو وہ گھر چل سکتا. اخلاص نہ ہو تو گھر نہیں چلتا، تو دین پورا کیسے چلے گا؟ مخلص لوگ جو ہوتے ہیں نا، مخلص، وہ بڑی آسودہ زندگی گزارتے ہیں. یہ جو ریاکاری ہوتی ہے نا، ریاکاری، دکھاوا، یہ بنیادی طور پر اداکاری ہوتی ہے. اداکاری بندہ کتنے کیوں کرتا ہے؟ تھک جاتا ہے، کیونکہ وہ بن رہا ہوتا ہے جو وہ ہوتا. دیکھیں نا، کوئی شخص جبراً اسے کپڑے پہنا دیے جائیں نا جو اس کی طبیعت سے میچ نہیں کرتے. میرے ابا جی ایک شادی سے واپس آئے تو جلدی سے نا انہوں نے
ویسٹ کوٹ اتاری اور جرابیں اتاری اور بڑے وہ نا. تو میں نے کہا طبیعت تو ٹھیک ہے. کہنے لگے یار یہ جو کپڑے زبردستی تم نے مجھے پہنائے ہیں انہوں نے مجھے تھکا دیا ہے. سفر نے نہیں تھکایا, یہ جو بھن سنور کے بیٹھنا ہے. لیکن جو روٹین میں انسان کسی چیز سے اٹیچ ہو جاتا ہے نا, مخلص ہو جاتا ہے, دکھاوا نہ کریں, بتلائیں نہ. بڑا اذیت ناک سا مسئلہ ہے. آپ یقین کریں یہ معاونین ہیں مدارس کے, مساجد کے, ان کو راضی کرنا ایک بہت بڑا مشکل معاملہ ہو جاتا ہے. یعنی وہ اتنا خوبصورت کام کرایا, اتنی سونی ٹائلیں لگوائی ہیں اور آخری ٹائل پہ اپنا نام لکھ دیا ہے. کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی, ان تکلفات کی کیا ضرورت ہے؟ جو صاحب اس سے پہلے اتنا کام کرا گئے وہ ان کا نام کہاں لکھا جائے؟ زندگی میں اخلاص ہو. انسان جو کام کرے وہ اللہ کی رضا کے لیے کرے, وہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کرے. اپنی زندگی میں دکھلاوا چھوڑ دیں. اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے, اور بندوں کو ویسے بھی راضی نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ دنیا داروں کی ترجیحات تو روز بدلتی ہیں. آپ ایک کوالٹی پیدا کرتے ہیں تو نئی ترجیح آ جاتی ہے. ہر آدمی آپ کو اپنے زاویہ نگاہ سے دیکھنا چاہتا ہے اور اپنے نقطہ نظر کے مطابق رکھنا چاہتا ہے. مخلص ہو جائیں, مخلص, اخلاص والی زندگی گزاریں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں, حضور نے یمن کا گورنر بنایا, بہت ساری نصیحتیں کریم نے فرمائیں. حضرت معاذ عرض کرنے لگے حضور مجھے کوئی خاص نصیحت بھی فرما دیں. تو محبوب فرمانے لگے اخلاص کے ساتھ عمل کرنا, تمہارا تھوڑا عمل بھی تمہیں کفایت کر جائے گا, تھوڑا عمل بھی فائدہ مند ہو جائے گا, لیکن مخلص رہنا, مخلص, اخلاص والی زندگی گزاریں. دیکھو امت مسلمہ میں بہت سارے لوگ ہیں, اللہ کا فضل ہے, بڑے بڑے مخلصین ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب قومی سطح پر, عالمی سطح پر امت مسلمہ کے درپیش مسائل پر گفتگو شروع ہوتی ہے تو لوگ علاقائی تقسیم کا شکار ہو جاتے ہیں. کہیں نہ کہیں آ کر ملکوں کی, بادشاہوں کی, سرحدوں کی جنگ ایسی شروع ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں ذات کا جھگڑا بیچ میں آ ہی جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے بہترین مدارس چل رہے ہیں, بڑا عمدہ سلسلہ چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ غلط ہیں, بس ہمارے مزاج کے نہیں. ایک شخص ہے جس نے جو ذریعہ بنا ہے, سبب بنا ہے, اتنا بڑا ادارہ قائم ہو گیا, اتنی ساری چیزیں بہتر ہو گئیں, لیکن وہ صدر صاحب کی طبیعت پہ پورا نہیں اترا. انہوں نے کیا کیا ہے, انہوں نے وہ سارا کچھ ٹوٹ جانا تو برداشت کیا ہے, لیکن تھوڑی دیر کمپرومائز کرنا برداشت. اگر ہم مخلص ہو جائیں نا تو کئی دفعہ کوئی ہماری طبیعت کا نہ بھی ہو تو پھر ہم محبتیں نہیں دیکھیں گے, قابلیتیں دیکھیں گے. پھر ہم یہ دیکھیں گے کام ہو رہا ہے نا, کو ضروری ہے کہ ہر آدمی میرے مزاج کا ہو. جب اخلاص ہوتا ہے, جب خوبصورتی ہوتی ہے, پھر میرٹ ہوتا ہے, پھر آسانی ہوتی ہے. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن لوگوں کی تربیت فرمائی تھی نا, وہ بڑے مخلص ہو گئے تھے. جس کا جائز حق ہوتا ہے نا ہمارے بھائی کا, اس کا حق دینے میں بھی لوگ بڑا تردد کرتے ہیں. لیکن جب حضور نے مہاجرین اور انصار کو بھائی بھائی بنایا نا تو وہ اتنے مخلص بھائی بن گئے تھے, اتنے مخلص کہ انہوں نے رسیاں رکھ کے اپنی جائیدادیں بانٹ کے اپنے بھائیوں کو دے دی تھی. زندگی میں خلوص, آپ تھوڑے لوگوں سے تعلق رکھ لیں, آپ چند ایک لوگوں سے نبھا کر لیں, لیکن زندگی اخلاص والی گزاریں, مخلص ہو جائیں. حضرت خواجہ نظام الدین صاحب محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص نے آ کے عرض کی حضور مجھے آپ کی طرف رجوع کرنا ہے, اپنے شیخ کو چھوڑنا ہے. تو حضرت فرمانے لگے کوئی شرعی قباحت ہے؟ کہا حضور نہیں ایسا تو کچھ نہیں. فرمایا کیوں چھوڑنا ہے؟ عرض کی حضور بس وہ. تو آپ فرمانے لگے تو مخلص ہو کر وہیں خدمت کر, اللہ تیرے اخلاص کی برکت سے تجھے فیض عطا فرمائے گا. تو مخلص تو ہو جا, اپنی زندگی میں اخلاص تو پیدا کر. میرے عزیزو, شوق پیدا کریں علم کا, اور پھر جو سیکھیں وہ عمل کے لیے سیکھیں. عملی نفاذ. میرا نا چھوٹا بیٹا ہے, اسے نہیں پتہ نماز کیا ہے,
لیکن گھر میں یا اس کی والدہ کبھی مصلی بچھاتے ہیں تو وہ خود بخود ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. کئی دفعہ تھوڑی مشکل بھی پیدا کرتا ہے نماز پڑھنے میں، لیکن کھڑا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے میں اسے تقریر نماز کی سناؤں تو ابھی اس کی عمر نہیں ہے کہ وہ بات کو سمجھ سکے، لیکن وہ نماز پڑھتے دیکھتا ہے نا تو شامل ہو جاتا ہے. ہمارا جو عمل ہے نا، عمل چلیں مجبوراً ہی کبھی کہا تھا ہم نے اپنے بچے سے، کوئی مجبوری ہوگی تو کہا ہوگا کہ باہر ذرا کہہ دو میں گھر میں نہیں، مان لیا 2 منٹ کے لیے. لیکن پھر ساری زندگی منت کریں گے کہ چل پتر میرے ساتھ تو سچ بولا کر. لیکن بگڑ جائے گی بات. اپنے گھر کے اندر ہمیشہ کردار چلتا ہے. علم کا شوق پیدا کریں اور جو سیکھیں اس پر عمل کریں. اور تیسری بات یہ ہے کہ مخلص ہو جائیں. کہ جتنے بزرگان دین نے کام کیا ہے دین کا، جتنے لوگوں نے کام کیا ہے، اخلاص تھا. اخلاص بندے کو تھکنے بھی نہیں دیتا، لمبے لمبے سفر کراتا ہے. بڑے بڑے آج ہم دیکھتے ہیں نا بزرگوں کی اتنی جلدوں میں کتابیں لوگوں سے پڑھی نہیں جاتی، لیکن مخلص تھے نا. لیکن نا ایک یہ ہے کہ مجھے مجبور ہو کے آپ بلاتے تو میں پتہ نہیں کتنی جگہ تھکتا، بڑی کوفت ہوتی، بڑی مشکل سے بیٹھتا، بات بھی کرتا تو شاید ذوق سے نہ کرتا. اور ایک یہ ہے کہ میں اپنے شوق سے آؤں، آپ شوق سے آئیں، تو وہ جو تازہ دم بات ہوتی ہے نا وہ بڑا سرور پیدا کرتی ہے. کوئی بھی کام جب اس میں اخلاص ہوتا ہے، شوق ہوتا ہے، تو وہ بندے کو تر و تازہ کر دیتا ہے. چچا اسلام کا بڑا دشمن تھا. مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننا معاذ اللہ جلال میں آ جاتا تھا سنتے ہی، لیکن مجھ سے رہا نہیں جاتا تھا. اب میں کیا کروں؟ میرا روز دل کرتا تھا مدینے جانے کو. روز میری ماں میرے درد سے آشنا تھی. ایک دن میں تڑپ اٹھا، میں نے کہا اماں مجھے پتا ہے تو نے میری خاطر نکاح نہیں کیا، لیکن اماں میرا اب دل نہیں لگتا، چچا جانے نہیں دیتا. اماں کہنے لگی بیٹے جا، میری طرف سے اجازت ہے. کہتے میں جا کے چچا کے سامنے کھڑا ہوں. چچا میں نے جانا ہے. کہاں؟ پتہ اسے تھا مسلمان ہے. کہاں جائے گا؟ میں نے کہا مجھے مدینے جانا ہے. کہتے ہیں وہ تو آگ بگولا ہو گیا. کہنے لگا تیرے پاس جو کچھ ہے سارا میرا دیا ہوا ہے. تو میں نے کہا چچا رکھ لے. کہا جیبوں میں جو ہے وہ بھی نکال دے. کہتے میں نے رکھ دیا. پھر جلال میں کہنے لگا یہ جو تو نے کپڑے پہنے یہ بھی میرے ہیں. حضرت عبداللہ المزنی کہتے ہیں میں نے وہ کپڑے بھی اتار کے دے دیا. میرا وجود ننگا ہو گیا. تینوں لب دیا آپ گواچے، سانو اپنی خبر نہ کوئی، ساتھوں پارے ککھ گلیاں دے ککھ گلیاں دے. سانو آخ دے لوگ شدائی، کیونکہ اسی ننگ نموس دا ساڑ کے چولا، گل پہنے تاج گدائی، آزم اپنا آپ گوایا ہے تا یار نے چاہتی پائی. فرمانے لگے میں اماں کے پاس گیا، جا کے کہا اماں پہلے بھی تو میں ایک دن ننگا پیدا ہوا تھا، تو نے کپڑے دیے، پھر ننگا ہو گیا ہوں کپڑے دے. کہتے اماں نے 2 عورتوں والے لباس دیے، وہ پہن کے میں مدینے پہنچا. میں بڑی غربتوں میں آیا تھا، میں دیہاتی تھا، مجھے کچھ کرنا نہیں آتا تھا، پر مجھے یوں لگتا تھا کہ مدینے میں سب سے زیادہ عزت میری ہے، سب سے زیادہ. اللہ کے حبیب نے منع فرمایا کوئی اونچا اللہ اللہ نہ کرے. جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو، سو رہا ہو تو اس کے سامنے اونچا ذکر نہ کرو. کہتے میں ایک دن اونچا ذکر کر رہا تھا، اونچا میں ذکر کر رہا تھا، کیونکہ عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دی نوں. تے مینوں کھیڈا بھول گئیاں. میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر او دی یاد وچ روندے آئی ڈل گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رلدی، پر ہن تے رل گئیاں. کہتے میں اونچا ذکر کر رہا تھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈانٹ دیا. فرمایا تجھے نہیں پتا حضور نے منع کیا؟ تو عمر نے ڈانٹا تو میں چھپ کے بیٹھ گیا کونے میں. حضور آئے نا نماز پڑھانے تو محبوب نے پتا کیا وہ عبداللہ کدھر ہے. کہتے میں کونے میں تھا. حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ تو میں رو پڑا. میری عزت بڑی تھی نا مدینے میں، کبھی کسی نے کچھ نہیں کہا تھا. نبی کریم نے فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی حضور کچھ نہیں. پھر بھی بتاؤ. کہتے میں رو پڑا. میں نے کہا یا رسول اللہ میری غلطی تھی تو سیدنا فاروق اعظم نے ڈانٹ دیا ہے. فرمایا ہوا کیا؟ یا رسول اللہ میں اونچا ذکر کر رہا تھا. اور بات بھی ٹھیک ہے، کچھ لوگ قریب نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عمر نے منع کیا. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ نا ذرا عمر کو. خود قانون حضور نے بنایا ہے کہ اونچا ذکر نہ کرے جب کوئی نماز پڑھ رہا، بلاؤ نا عمر کو. جناب عمر آئے تو حضور نے فرمایا عمر میرے عبداللہ کو کوئی نہ ڈانٹے. کسی ان پڑھ سے، کسی دیہاتی سے، کسی بھولے سے انداز دیکھے حضور کا، اسے کوئی نہ ڈانٹے. پھر حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ میرے لیے کتنی تکلیفیں برداشت کر کے آیا؟ صحابہ فرماتے ہیں یہ خوش نصیب ہے جس کی روح بھی محبوب کے ہاتھوں میں نکلی. اور جب جنازہ اٹھا تو حضور کی داڑھی سے ہم نے آنسوں کے قطرے ٹپکتے دیکھے. مدینے میں رواج تھا
مدینے میں رواج تھا کہ قبر میں قریبی عزیز اتارا کرتے تھے، پر ان کا تو مدینے میں رشتہ دار ہی کوئی نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق اور جناب ابو بکر صدیق کہنے لگے ہم قبر میں اتارتے ہیں، ہم اتارتے ہیں۔ جب ان دونوں نے اٹھایا قبر میں گئے تو کہتے ہیں کمال دیکھو، اللہ کے رسول ہم دونوں سے پہلے قبر میں اتر گئے، اور حضور نے یہ البدایہ والنہایہ میں موجود ہے، کہا مجھے دو، میں قبر میں اتارتا ہوں۔ کہتے ہیں حضور نے تنے تنہا پکڑا، تنے تنہا قبر میں اتارا، پس مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا؟ فقط ایک دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا۔ نبی کریم علیہ السلام نے قبر میں رکھا اور ساتھ فرمایا اے اللہ میں آج شام تک اس سے راضی تھا، تو بھی اپنے کرم سے اس سے راضی ہو جا۔ قرآن حکیم نے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر فرمایا تو فرمایا جتنے بھی لوگ میرے نبی پاک کے ساتھ ہیں ان سب کی یہ شان ہے کہ وہ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ یہ اللہ کریم نے ان کا اعزاز بیان فرمایا، ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار وہ سخت ضرور ہیں پر کافروں کے ساتھ، رحماء بینہم آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ لوگوں نے اپنی خطابت کو چمکانے کے لیے ہمارے ہاں یہ جلسہ، یہ اسٹیج، یہ ممبر، یہ جلسہ کرانا، سب کی بات نہیں کرتا، اکثریت کی بات کرتا ہوں، یہ باقاعدہ ایک رسم ہے، یہ پوری ایک ریت ہے، اس کے پورے طور طریقے ہیں اور پورا فن چاہیے اس کو کرنے کے لیے بھی، یہاں آنے کے لیے بھی، جمنے کے لیے بھی۔ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ ہو جو، میں تو سچی گل پہ کرنا، ہو جو، کوئی عرض نہیں، ہو جو، پورا فن ہے، یقین کریں۔ میں کئی دفعہ اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ یار کیا کریں، اس فن پہ کیسے پورا اتریں، یہ تو فن ہے اور پورا اس کا ایک اسلوب ہے، ہر لحاظ سے، ہر تعلق سے، ہر معیار سے، ہر ترتیب سے۔ بہرحال تو لوگوں نے اپنی خطابت چمکانے کے لیے نا، خطابت چمکانے کے لیے اور اپنے جملے کو، اب تو خیر ہر بندہ کہتا ہے میرا جملہ ضائع نہ کرنا، بھائی تیرا جملہ کیا ہوتا ہے؟ جملہ تو وہ ہے جو مدینے والے رسول نے بیان کیا ہے، تیرا جملہ کیا جملہ ہے؟ یہ کیا بات کر دی تم نے، میرا جملہ نہ ضائع کرنا؟ نہیں تم نے داد نہیں دی تو داد فرض ہے، کس نے کہا داد ضروری ہے؟ تو خطابت چمکانے کے لیے نا لوگوں نے خطابت، وہ ہمارے ایک دوست ہیں، چلے بات آ گئی ہے تو کرنی پڑے گی، تو وہ کہتے ہیں میں ایک جگہ خطاب کر رہا تھا تو کسی نے نا روڑا مار دیا، کسی بچے نے، تو کھڑکی کے شیشے کو روڑا لگ گیا تو میری تقریر چمک گئی۔ میں کہا جنہیں گولی مارنی سیدھی آگے مارو، وہ کسی بچے نے روڑا لگا دیا بیچارے نے، اور کھیل رہا تھا تو مارو جنہیں مارنی گولی۔ تو یہ خطابت چمکانے کے لیے نا لوگوں نے بڑے دشمن پیدا کر دیے اہل بیت کے، مفت میں اہل بیت کے دشمن، اپنی خطابت چمکانے کے لیے، اپنی خطابت چمکانے کے لیے لوگوں نے صحابہ کے دشمن پیدا کر دیے، اپنی خطابت چمکانے کے لیے فلانے کے دشمن پیدا کر دیے۔ تو نہ ڈیوٹی لے صحابہ کی حفاظت کی، مہربانی کر، تو نہ ذمہ اٹھا اہل بیت کی حفاظت کا، یہ تو میرے رسول کے ساتھ والے، ان کا ذمہ تو رب کریم نے لیا ہوا ہے، تو اتنی ڈیوٹیاں کس حساب میں کرتا ہے؟ صرف اپنا آپ چمکانے کے لیے لوگوں نے۔ اور آنے والی نسل کے دلوں میں اب کیا ہو رہا ہے، ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے سوشل میڈیا، یہودی کہہ رہا ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں 6 مہینے اور رہتے تو کوئی کافر باقی نہ رہتا، کم از کم ان کے مراکز ختم کر دیتے، کفر کے اڈے توڑ دیتے۔ یہودی زخم چاٹ رہا کہ 6 مہینے عمر رہتے تو دنیا میں کوئی بھی کفر کا مرکز قائم نہ رہتا۔ یہودی یہ کہہ رہا ہے اور مسلمان ٹی وی پہ بیٹھ کے مناظرہ کر رہا ہے کہ عمر فاروق 26 ذی الحج کو شہید ہو، جس کو نہ دیں وہ کہتا ہے بڑے تکبر والے ہیں۔ تو آپ کس کو راضی کریں گے؟ بندہ تو ایک ہے نا۔ تو تاریخ تو جس طرح کا مورخ ہو اس طرح کی ہوتی ہے۔ اب تاریخ کیوں دیکھتے ہو؟ اللہ کی کتاب دیکھو۔ فرمایا اشداء علی الکفار، یہ جو حضور کے ساتھ والے ہیں صحابہ اور اہل بیت، یہ کافر پر سخت ہیں، رحماء بینہم اور آپس میں یہ رحم دل ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام خود اپنے صحابہ کو ادب سکھاتے تھے، ایک دوسرے کا ادب،
کیمرے اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ دے، میں تو آپ کے سامنے لائیو آیا بیٹھا ہوں نا جی، تو چھوڑ دیں کیمرے کب اتنے ضروری ہیں، پیچھے والوں کو بھی نظر نہیں آتا جب آپ اونچا کر لیتے ہیں۔ مہربانی فرمائیں میری بات آپ توجہ سے سنیں۔ عزیز دوست، حضور خود ادب سکھاتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کی بارگاہ میں آئے تو ان کے قبیلے کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اٹھ کے استقبال کرو، تمہارا سردار آیا، اٹھ کر استقبال کرو، یہ تمہارا سردار ہے، تمہارا سید ہے، اس کا اکرام کرو۔ آداب سکھائے نبی پاک نے، انہیں پیار سکھایا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قربتیں سکھائیں۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے خود صحابہ کو، اہل بیت کو ایک دوسرے کا پیار دے کے نا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے میری سرکار نے بلایا، میں حاضر بارگاہ ہوا تو میں نے حضور کے چہرہ نور پر کچھ ناراضگی دیکھی۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ناراض ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں ناراض ہوں۔ فرماتے ہیں میرے پیروں تلے تو زمین ہی نکل گئی، یوں لگا کہ اندھیرا چھا گیا۔ حضور آپ کیوں ناراض ہیں؟ کیا غلام سے غلطی ہو گئی؟ تو محبوب کریم علیہ السلام فرمانے لگے ابو درداء آج تم گلی میں چل رہے تھے؟ حضور چل رہا تھا۔ فرمایا ابو بکر بھی تھے؟ یا رسول اللہ صدیق اکبر بھی تھے۔ فرمایا تمہیں خیال نہیں آیا تم میرے ابو بکر کے آگے آگے چل رہے تھے؟ تمہیں پتہ ہے دنیا میں نہ کسی پر سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا جو میرے صدیق سے افضل ہو۔ حضور نے آداب کا رواج ڈالا۔ نبی پاک خود گہرائیوں میں مہربانی فرمائیں۔ ہمارے ہاں مجمع میں جوش بھی تبھی پیدا ہوتا ہے جب آپ ثابت کر دینا کہ فلانا اہل بیت کا دشمن ہے اور میں بہت بڑا محب ہوں، اور پورا جوش برپا کر دے، وہ پورا شور ہو جائے تو پھر اٹھ کہتے ہیں جی مجمع سارا ٹانگوں پہ کھڑا ہو گیا تھا۔ تو خدا کے بندے آپ نے مجمع تو کھڑا کر دیا، دین کا جنازہ نکال دیا۔ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ آنے والی ملت کیا سوچے گی کہ یہ لڑتے رہے ساری زندگی۔ کافر کو آپ کیا میسیج دیں گے کہ شروع سے لے کر آج تک حالات ہی ٹھیک نہیں ہوئے مسلمانوں کے؟ جو لوگ آپ کو کتاب و سنت دینے والے تھے جب انہی کو مشکوک کر دو گے تو کتاب و سنت کس طرح شک سے بالا تر رہے گا؟ تو یاد رکھیں یہ لڑائی نہ کرائیں، مہربانی فرمائیں، صرف نظر کریں ان چیزوں سے جو اس طرف لاتی ہیں، لوگوں کو بتلائیں۔ دیکھو نا حضور خود بتلاتے، امام حسن کو نبی پاک نے کندھوں پہ بٹھایا ہوا، امام حسن کو حضور گزر رہے ہیں، جناب صدیق اکبر آ گئے۔ اب ایک بات اچھی طرح سمجھ لینا، جو بات حضرت صدیق اکبر نے کی ان کی وہی بنتی تھی، ان کی وہی بنتی تھی۔ امام حسن جو بھی ہیں، جتنی بھی شان ہے، لیکن ان کی عظمت کا سبب تو یہی نہ کہ وہ مصطفیٰ کریم کے نواسے ہیں، تو سبب تو یہی ہے۔ تو انہوں نے وہ سبب بیان کیا جو باعث شرف ہے۔ کہنے لگے حسن تیری سواری کتنی اچھی ہے، باعث شرف جو بات تھی وہ شرف بیان کیا، حسن تیری سواری۔ اس پر علماء نے باقاعدہ بحث کیا کہ یہی جملہ کہنا بنتا تھا ان کا کہ حسن تیری سواری، لیکن حضور نے کیا سبق دیا، نبی پاک نے کیا درس دیا؟ سرکار فرمانے لگے ابو بکر اگر سواری بڑی اچھی ہے تو ذرا دیکھ تو صحیح سوار کتنا اچھا ہے۔ تو سرکار نے لوگوں کے دلوں میں، طبیعتوں میں، مزاجوں میں خود ادب بھرا، خود سرکار نے لوگوں کو یہ شعور دیا کہ میرے اہل بیت سے، صحابہ سے، دیکھیں نا سب کے سامنے غدیر خم کے مقام پر حضرت مولا علی کا بازو تھام کے کہا تھا من کنت مولا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی۔ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے اس بات کے بعد مبارکباد کس نے دی تھی؟ جب حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کے، سب سے پہلے جناب عمر فاروق نے آگے بڑھ کے مولا علی کو مبارک دی، فرمایا علی تمہیں مبارک ہو، آج کے بعد تم پوری امت کے مولا بن گئے۔ تو صحابہ کا، اہل بیت کا، یہ تو پاک صاف لوگ تھے۔ آپ یقین کریں آج آپ کسی با اخلاق بزرگ سے مل لینا کبھی، اور چند گھڑیاں آپ کو صحبت نصیب ہو جائے اور ان کے پاس بیٹھنے کی شرف یابی ملے، تو کئی دنوں تک وہ کیفیت رہتی ہے کہ میں ایک آدمی کے پاس بیٹھا ہوں، اچھے آدمی سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ آپ کیا بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو مدینے والے رسول کی صحبت میں بیٹھا کرتے؟ ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا اعزاز دیا تھا، اور یہ چھوٹی موٹی لڑائیاں، جھگڑے اور یہ جائیدادوں کے معاملات یہاں تک ان کی نظریں نہیں جاتی تھی۔ وہ بہت بڑے لوگ تھے،
وہ تو بڑا کچھ قربان کرنے والے لوگ. تو میرے عزیز ان لوگوں نے ایک دوسرے کا ادب کیا, ایک دوسرے کا اکرام کیا, ایک دوسرے سے پیار کیا, ایک دوسرے کا ادب بتلایا. یہ حدیث حضرت مولا علی سے روایت ہے مشکات میں. دونوں حدیثیں پڑھنے لگا ہوں, دونوں مشکات میں. گرمی لگ رہی ہے آپ لوگوں کو بہت زیادہ, مینوں بھی لگتی پئی ہے نا, تاں پہ دسنا تانوں, مینوں بھی لگتی ہے. اللہ آپ کو خوش رکھ جی, تسی ہن آئے ہو نا تاں, اے بڑی دیر دے بیٹھے نے سارے. اللہ خوش رکھے, اللہ برکت عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. میرے پاس کافی پیار والے دوست گئے تھے, میری خواہش تھی کہ ایک ان میں سے مجھے باہر بھی مل جاتا, میں ذرا تازہ ہو جاتا, کوئی چائے شائے پی لیتا تو چلو میں ترتیب سے اندر آ جاتا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے, لیکن سیدھا ہی اندر آنا پڑا مجھے. سوچ رہا تھا اتنی دور چل کے آ گئے, یہاں ایک نہیں باہر آیا. اللہ ان سب کو برکت عطا فرمائے. کرسی کا مزہ ہی بڑا ہے, یہ بھی بڑی نرالی چیز ہے. وہ بچے تھے, میں ناشنا تھا ان سے, شکوہ نہیں کر رہا, پیار ہو گیا اس لیے بول رہا ہوں. اللہ جزائے خیر دے. آپ میری بات میں توجہ فرمائیے گا. عزیز دوستو, یہ بڑے میٹھے, بڑے پیارے, بڑے خوبصورت لوگ تھے اور بڑے شاندار لوگ تھے. انہوں نے تو معاشرے کو خوبصورتیاں تقسیم کی, انہوں نے محبتیں بانٹی. 2 حدیثیں پڑھنے لگا ہوں, ذرا غور کرنا. مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ نبی پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ؟ بات کو سمجھنا. مجھ سے آپ پوچھیں گے, ویسے بھی آج کل تو بچے تعریفیں بڑی سناتے ہیں, بلکہ اب کسی مرید سے آپ پوچھیں تو وہ یہ کہے گا کہ پیر صاحب تو اپنے بچوں سے بھی نہیں پیار کرتے تھے, سارا میرے ساتھ ہی کرتے تھے. اور وہ جو پیر صاحب کی کرامت سناتا ہے تو پونی کرامت مرید کی اپنی ہوتی ہے, چوتھا حصہ ہی پیر صاحب کی ہوتی ہے کہ میں گیا تو وہ باہر نکل آئے تو میرے ساتھ بڑا انہوں نے. یہ مزاج بنتا جا رہا ہے. یہی حال بچوں کا ہے. فضیلت سنائیں گے تو کہیں گے ابا میرے بغیر روٹی نہیں کھاتے. بھئی اگر نہیں کھاتے تھے تو سارے محلے کو پتہ ہوگا, اور اگر تو نافرمان تھا تو پھر بھی سارے علاقے کو. تو کسی کی تعریف کرنا کوئی آسان نہیں, یہ مشکل مرحلہ. اور پھر لوگوں کے بیچ کرنا, مجموع میں کرنا, اس بات کو سمجھ لیں. امام غزالی مرید ہونے گئے شیخ بو علی فارمدی سے, تو رات کو گئے, آدھی رات کو. وہ درویش بندے تھے, امام صاحب بڑے پڑھے لکھے تھے, آدھی رات کو مرید ہونے گئے. تو کہا حضور دل کو سکون کوئی نہیں, بیعت کر لے. فرمانے لگے تجھے سکون کیسے ملے گا, تو سکون لینے بھی آیا ہے تو اس وقت آیا جب دیکھے کوئی نہ. اتنا بڑا بت اندر ہو تو پھر سکون نہیں ملتا. فرمایا مجمع میں آ اور آ کے میرے جوتوں پہ بیٹھ, پھر تجھے بتاؤں کہ غلامی کسے کہتے ہیں اور لذت کیسے آیا کرتی. یہ بڑا مشکل کام ہے, کسی انسان کا مجموع میں کسی اور کی تعریف کرنا, یہ خاصا مشکل ہے. میرے عزیز, حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم, مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا, ذرا جملے دیکھیے, اعزاز کتنا بڑا ہے. حضرت علی کو اپنی شان کا بھی پتا تھا کہ حضور نے میرے بارے میں کیا کچھ کہا ہوا ہے, لیکن جب سوال کرنے والے نے سوال کیا تو پھر ان کا جو اعتماد اور پیار ہے ملاحظہ فرمائیے. حضرت علی فرمانے لگے کیا کہا؟ عرض کی شیر خدا بتلائیے نبی پاک علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ تھا؟ تو مولا علی بولتے ہیں, انہیں پتہ ہے حضور نے فرمایا من کنت مولا. وہ جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی سے مومن پیار کرے گا اور علی کا نفاق صرف بغض صرف منافق رکھے گا. ساری باتیں انہیں پتہ تھی. جب پوچھا سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ تھا تو حضرت علی فرمانے لگے کہ پوچھنے والی بات ہے, حضور کو سب سے زیادہ پیار عائشہ صدیقہ کے ساتھ تھا رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں, میں نے اپنے دوستوں سے کہا تھا حضرت عائشہ کے لیے بھی اصال ثواب کا بند. سیدہ پاک کا تو نام لیتے ہماری گردنیں جھکنی چاہیے, حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ. لیکن سیدہ عائشہ, حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروق سرہندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, میں جب نیاز کرتا تھا نا, ختم شریف دلاتا تھا, تو میں اہل بیت کے نام لیتا, خلفاء کے نام لیتا, عشرہ مبشرہ کے نام لیتا, لیکن حضرت عائشہ کا ذکر نہیں کرتا تھا. ایسا نہیں کہ کوئی بات تھی, ویسے ہی بھول جاتے ہیں, سارے نام نہیں لیے جاتے. میں صرف سید عائشہ کا نام نہیں لیتا تھا. آپ فرماتے ہیں میرے ایک دن نصیب جاگے کہ مجھے خواب میں رسول کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوگی. تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا شیخ احمد تو میری عائشہ کا نام ہی نہیں لیتا ہے سال ثواب میں. کہتے ہیں میری آنکھیں کھلی تو حضور فرمانے لگے تمہیں پتہ ہے میں روٹی عائشہ کے گھر کھایا کرتا ہوں.
तुम्हें पता है मेरा मिजाज है आयशा के घर खाना खाने का, तो जिक्र ही नहीं करता आयशा सिद्दीका। तो याद रख लें कि हजरत अली फरमाने लगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा प्यार सैयद आयशा के साथ था। तो पूछने वाले ने पूछा कि ये बतलाइए, आपने तो औरतों में बतला दिया, मैंने मर्दों में पूछा था। तो आप फरमाने लगे इसमें भी दो राय नहीं, हुजूर को मर्दों में सबसे ज़्यादा प्यार आयशा के वाला जनाब अबू बकर सिद्दीक के साथ था। ये दयानतदारी है। ये लोग कहते हैं लोगों ने रिवायात में अपनी तरफ से चीज़ें डाल दी, ये तो सिका लोग थे, ये तो खरी और सच्ची बातें करने का मिजाज रखते। अब इसी मिशकात में दूसरी रवायत और उस हदीस की राविया सैयद आयशा सिद्दीका। किसी ने पूछा आयशा बतलाइए नबी पाक अलैहिस्सलाम को सबसे ज़्यादा प्यार किसके साथ है? तो आप फरमाने लगे ये कोई पूछने वाली बात है, हुजूर को सबसे ज़्यादा प्यार सैयदा फातिमा ज़हरा के साथ है। तो पूछने वाला पूछता है अम्मा जी मैंने तो पूछा था मर्दों में। तो आप फरमाने लगे इसमें भी कोई दो राय नहीं, हुजूर को मर्दों में सबसे ज़्यादा प्यार सैयदा फातिमा के शौहर मौला अली शेर खुदा के साथ है। अब वो देखें क्या बयान फरमा रहे हैं और ये क्या बयान फरमा रहे हैं, एक दूसरे की फजीलतों का जिक्र करना। और मैं दोस्तों से कहता हूँ किसी को इज्जत वो देता है जो खुद साहिब इज्जत हो। मेरे साथ पास आप 50,000 रुपया लेने आए तो मैं तभी दूंगा जब ना मेरे पास होगा नहीं तो दूंगा कैसे? सैयदा आयशा सिद्दीका ने सैयदा फातिमा ज़हरा का जिक्र करके बतलाया कि मैं साहिब इज्जत हूं, तो मुझे फातिमा की इज्जत का भी पता है। और जनाब अली मुर्तज़ा ने सैयदा आयशा की तारीफ करके बतलाया कि मैं साहिब एजाज हूं, तो मुझे आयशा की शान का भी पता है। यहाँ लोग तराजू लेके बैठे हुए हैं। आलो महार शरीफ के एक बुजुर्ग थे, बड़े मारूफ अपने ज़माने में ख़तीब थे, पीर सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब आलो महारवी रहमतुल्लाह अलैह। तो ये कुछ लोग ना थर्मामीटर भी लेके आते हैं, अपने अपने हिसाब का मसला पूछते हैं, अपने अपने हिसाब का। एक साहब मेरे पास भी आए, कुछ बहुत बड़े बड़े मुफ्ती भी हैं अवाम के अंदर, उनका मकसूद मसला पूछना नहीं होता, मकसूद पता करना होता है कि मौलवी पढ़ा लिखा कितना है। ये मकसूद होता है, इल्म में इजाफा मकसद नहीं। तो मुझसे भी एक साहब ने पूछा कि मैंने 20 मुफ्तियों से मसला पूछा है, हल नहीं हुआ, अब मैं आपके पास आया हूँ। तो मैंने कहा आप 22वें के पास ही चला जाए, मैं तो उन 20 से भी छोटा हूँ। 20 आदमी नहीं हल कर सके तो मैं तो पहले सिलेंडर करता हूँ। भाई अपनी ज़िंदगी में सीखने का मिजाज बनाए, बहस का मिजाज ना बनाए वरना पीछे रह जाएंगे। जो सीखने का मिजाज रखता है उसका इल्म रोज़ ताज़ा होता है, उसे कुछ ना कुछ रोज़ मिलता है, वो रोज़ सीखता है। और जो बस करके बैठ गया ना बहुत सारी जगहों पे ठोकरें खाता है। तो सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब से किसी ने पूछा बताइए सैयद आयशा अफजल है कि सैयदा फातिमा? सैयद थे, फरमाने लगे तुझे किसने तराजू दिया कि तू तोले? दोनों की बड़ी शान है, बड़ा मर्तबा है। वो कहने लगा जी नहीं आप सैयद हैं, आलिम हैं, पीर हैं, सज्जादा हैं, कुछ तो बताएं। आप फरमाने लगे बता तो दिया है। कहने लगे जी आपने बात गोल की है, और कुछ नहीं तो मुझे इशारा ही दे दें। आप फरमाने लगे चलो ये बात ठीक है, इशारा दे देता हूँ। आप फरमाने लगे आयशा बीवी हैं रसूल करीम अलैहिस्सलाम की, और सैयदा फातिमा ज़ौजा हैं मौला मुर्तज़ा मुश्किल कुशा की। फरमाने लगे मुझे बताओ अली की बीवी नबी की बीवी से अफजल हो सकती है? बंदा चुप कर गया। तो आप फरमाने लगे अब दूसरा इशारा सुनो, आयशा बेटी अबू बकर सिद्दीक की और फातिमा बेटी है मदीने वाले रसूल की। अब ये बताओ कि अबू बकर की बेटी मोहम्मद अरबी की बेटी से अफजल हो सकती है? बंदा सर पकड़ के बैठ गया। कहने लगा शाह जी नतीजा क्या है? फरमान लगे घर जाके कड्डी नतीजा, तूने कहा था मुझे इशारा दे दे तो इशारा मैंने दे दिया है, अब नतीजा घर जाके निकालना कि रिजल्ट क्या निकलता है। हमारा जिम्मा तो अदब करना है, पंच ना बने आप दरमियान में सरपंच ना बने, आप कौले फैसल आप दरमियान में फैसला करेंगे आप। और एक बात याद रखना, अगर किसी के मुहिब बन के भी बेअदबी करोगे तो वो बुजुर्ग भी तुम्हें कबूल नहीं करेंगे। कभी चचा की और वालिद की बहस हो रही हो ना, तो बेटा वालिद की सपोर्ट में भी बात करे ना, वालिद की सपोर्ट में भी,
والد کی سپورٹ میں بھی چچا کے خلاف تو ابا بول کے کہہ دیتا ہے کہ پتر چپ کر، ساڈا بھراواں دا مسئلہ ہے، تو اپنی حیثیت میں رہ۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ تو صحابہ کی بھی بڑی شان اور اہل بیت کی بھی بڑی شان، تو آپ کہاں الجھ رہے ہیں؟ تو مہربانی دیکھیں، ان سے پیار کریں، ان کا اکرام کریں۔ ہمیں صحابہ نے تو ان کا پیار سکھایا ہے، صحابہ نے سکھایا اہل بیت کا پیار، صحابہ نے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو نا پڑھے لکھے لوگ جو اب چونکہ ہم پھر پی ایچ ڈی بہت زیادہ ہونے لگی ہے، تو جو لوگ اسلامک سٹڈیز کے ساتھ وابستہ ہیں وہ جب بر صغیر پاک و ہند میں لٹریچر لیں گے تو شاہ ولی اللہ کو ضرور دیکھیں گے۔ ازالۃ الخفا میں ایک بڑی خوبصورت روایت لائے ہیں، فرماتے ہیں کہ مال غنیمت بانٹ رہا تھا تو حضرت سیدنا عمر فاروق بانٹ رہے تھے، اور بندہ وہ ہے کہ جو ایک ایک دینار کا نہ صرف یہ کہ حساب رکھنے والا ہے بلکہ حساب دینے والا بھی ہے، بانٹ رہے تھے۔ تو بانٹتے بانٹتے نا آپ نے ہر صحابی کو 500 دینار دیے ہر ایک کو، اور بانٹ کس طرح رہا تھا کہ جو بدری ہیں نا ان کو 500 دینار دیے جائیں گے۔ بدر کے لوگوں کی بڑی شان ہے، حضور نے فرمایا اللہ ان سے راضی ہو گیا، سب کو 500 ملے۔ آپ کے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر بھی آئے تھے، ان کو بھی 500 دی، اور جناب عبداللہ ابن عمر کی یہ شان ہے کہ نبی پاک نے فرمایا راجل صالح، فرمایا یہ جو عبداللہ بن عمر ہے یہ نیک آدمی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھی 500 دیا۔ امام حسن اور حسین آ گئے، حسنین کریمین، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دونوں شہزادے آئے تو جناب عمر فاروق نے پہلے تو وہ قطار توڑی نا جس قطار میں سارے لگے ہوئے تھے، فرمایا شہزادوں کو آگے آنے دو، اور پھر باقیوں کو 500 دیا، تو حسنین کریمین کو 1000 دیا۔ کوئی رکابت نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بچوں کا ویسے دل کرتا ہے کہ ہمارا والد ہم سے زیادہ پیار کرے، یہ مزاج ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، بھتیجے سے بندہ جتنا مرضی بھی پیار کر لے، وراثت بیٹے کو ملتی ہے، بھتیجے کو نہیں ملتی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے گھر جا کے اپنی اماں سے بات کی کہ اماں جی حسنین کریمین تو اس زمانے میں بچے تھے، مدینہ شریف کی گلیوں میں کھیلتے تھے، میں بدر میں جاتا تھا، احد میں جاتا تھا، خندق میں گیا تھا، ابا جی نے ان کو 1000 دیا اور مجھے 500۔ تو آپ کی اہلیہ کہنے لگی حضرت عمر کی کہ بیٹا چپ کر جا، اگر موڈ اچھا ہوا تو بات کروں گی، ورنہ شیر کے قریب جانے کی کسی کی جرت ہے نہیں۔ حضرت عمر فاروق 2-4 دن کے بعد رات کو موڈ مبارک اچھا تھا تو اہلیہ کہنے لگی ایک چھوٹی سی گزارش کرنی تھی، ناراض نہ ہو تو۔ فرمانے لگے کہو، تو کہنے لگی عبداللہ ابن عمر کہہ رہے تھے کہ میں تو حضور کے زمانہ نور میں جہاد کرتا تھا، حسنین کریمین بچے تھے، تو انہیں ڈبل ملتا ہے مجھے سنگل ملتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا چل بلا ان کو۔ تو ماں ڈرنے لگی، کہنے لگی نہیں انہوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، آپ مہربانی کریں۔ کہا نہیں میں کچھ نہیں، کہنے لگا بلا تو صحیح نا۔ بلایا، شہزادے عبداللہ ابن عمر تشریف لائے، حاضر ہوئے، تو آپ نے فرمایا پتر یہ تو نے کیا بات کی؟ سنو، یہ ایک غیر جانبدار آدمی کی بات عرض کر رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ جناب فاروق اعظم فرمانے لگے عبداللہ تیرا اور حسنین کا کیا مقابلہ؟ آپ اندازہ فرمائیں، فضیلتوں کی جو لسٹ ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے کہ وہ بدر میں بھی گئے، احد میں بھی گئے، حضور نے ان کی تعریفیں بھی فرمائیں، ساری شانیں، اور بہت بڑے عالم تھے عبداللہ ابن عمر، انہیں مفتی مدینہ کہا جاتا تھا، لوگ ان سے استفتاء کرتے تھے، سوالات پوچھتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق فرمانے لگے تیرا اور حسنین کا کیا مقابلہ؟ اور پھر فرمانے لگے بیٹا کیا تیری ماں کا نام بھی فاطمہ الزہرا ہے؟ کیا تیری خالاؤں کے نام بھی زینب، ام کلثوم اور رقیہ ہیں؟ کیا تیری نانی کا نام بھی خدیجہ الکبریٰ ہے؟ پتر بتا کیا تیرے نانا کا نام بھی محمد مصطفیٰ ہے؟ یہ شانیں تیری ہیں؟ آپ نے فرمایا خبردار بیٹا، ان کے مقابلہ کرنے کی کوشش ہے، یہ خود سکھایا ان لوگوں نے، یہ امت کو درس دیا، پیغام دیا۔ شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات چلتے چلتے نا مولا علی تک بھی پہنچی کہ حضرت عمر نے یوں کہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ تعریف کی حسنین کریمین کی، تو مولا علی فرمانے لگے اسی لیے تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے، عمر جنتیوں کا
जन्नत में बड़ी रोशनी होगी, लेकिन फरमाया इसका चेहरा इस तरह का है कि जिधर जाएगा रोशनी करता चला जाएगा। अहले जन्नत के चिराग हैं। अब ये बात हजरत उमर तक पहुंची, वो हजरत अली तक पहुंची थी और ये हजरत उमर तक पहुंची। तो जनाब उमर फारूक फरमाने लगे मुझे ज़रा अली तक ले जाओ। मौला अली से मुलाकात हुई तो आप फरमाने लगे आपने अपने कानों से हुजूर से सुना है कि मैं जन्नतियों का चिराग हूँ? का सुना है। तो फरमाने लगे ज़रा अपनी ज़मानत के साथ मुझे लिख के भी दे दो। तो हज़रत अली ने लिखा कि मैं ज़मानत देता हूँ, मैं ज़मानत देता हूँ, मैं ज़ामिन हूँ कि मैंने हुजूर से सुना है कि उमर अहले जन्नत के चिराग हैं। दोस्तों, उन लोगों का एक दूसरे की तरफ आना जाना, उनका प्यार, उनका खुलूस, ये तो पता नहीं दूर बैठ के देखे ना, इंसान कहानियाँ बनाता ही तब है जब उसमें गुरूर हो या वो थोड़ा दूर हो। अगर उसमें आजिज़ी हो और ज़रा करीब जाके देखे तो बहुत सारी कहानियाँ वैसे ही ख़त्म हो जाती हैं, हक़ाइक़ नहीं पता करते लोग। तो इन लोगों ने एक दूसरे से प्यार किया, एक दूसरे का इकराम किया, एक दूसरे का एहतराम किया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इमाम हुसैन घोड़े से नीचे उतरे, हज़रत अबू हुरैरा शागिर्दों में बैठे थे। तो इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैर मुबारक को ना ज़रा मिट्टी लग गई, बारिश ताज़ी हुई थी। अब बड़ा मुश्किल होता है अपने शागिर्दों में उठ के किसी का इस्तकबाल करना, बड़ा मुश्किल काम होता है। और फिर कुछ आदाब के भी तकाज़े, को बंदा अगर हदीस पढ़ा रहा है तो उसे नहीं उठना चाहिए, कोई अगर कुरान मजीद की तरतीब बयान कर रहा है तो नहीं उठना चाहिए, कोई मैं तो समझता हूँ नात भी पढ़ रहा है तो उससे भी नहीं उठना चाहिए, उसे बैठे रहना चाहिए। लेकिन यहाँ देखें उसलूब क्या है। हज़रत इमाम हुसैन नीचे तशरीफ़ लाए तो पैरों को मिट्टी लग गई। हज़रत अबू हुरैरा बूढ़े आदमी, सफ़ेद दाढ़ी, अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, अपनी जगह से उठे, शागिर्दों को चीरते हुए बाहर गए और अपने सर से पगड़ी खोली। और जब इमाम हुसैन के पैर साफ करने लगे तो इमाम हसन ने पैर पीछे किया, हुजूर आप तो मेरे नाना के प्यारे से आबी हैं। हज़रत अबू हुरैरा रो पड़े, असला नाल जे नेकी करिए और नस्लां ताक नहीं भुल दे। हज़रत अबू हुरैरा रो पड़े और रो के कहने लगे हुजूर ना, मैं सफ़ेद और काली दाढ़ी नहीं देख रहा, बल्कि मैं तो आपके नाना के खून की खुशबू महसूस कर रहा हूँ। तो सहाबा, अब हमारे करने का काम क्या है, चूँकि वक्त थोड़ा रह गया, हमने क्या करना है। अगर कुछ लोग बहसों में उलझे हुए हैं और वो इसी को दीन समझते हैं तो उन्हें उलझा रहने दे। हाँ, अहले हक में से कोई बंदा इजहार हक के लिए कोई दलील पेश करे, उसकी मुखालफत नहीं, लेकिन बिला वजह चीज़ों को उलझाना और बिला वजह उलझाना, इसका मकसूद कोई नहीं। आने वाली नस्ल के लिए खराबियाँ पैदा हो रही, उनके ज़हनों में सिर्फ इंतशार रह गया है, सिवाय इसके कोई चीज़ नहीं रह गई। हमने क्या करना है, हमने खुल के प्यार करना है नबी पाक के ख़ानदान के साथ, अहले बैत नबुव्वत के साथ खुल के प्यार करें। आपका ना एक शौक़ हो, एक ज़ौक़ हो अहले बैत नबुव्वत के लिए। इन दिनों में ख़ास कर इमाम हसन की तारीफ़ की हदीसें सुने, इमाम हुसैन की तारीफ़ की बातें सुने, हज़रत मौला अली की शान सुने और उस शान को जगह दे, यानी आपका चेहरा खिले। वो ज़रूरी है, हमने बहस ही करनी है। आपका देखिए आला हज़रत बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने लिखा है फतावा रज़विया शरीफ के अंदर, और हदीस के रावी सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगरचे बुखारी मुस्लिम में भी है, लेकिन आला हज़रत फरमाते मैंने बहुत सारी किताबों से जोड़ के ना अल्फाज हदीस यहाँ जमा कर दिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ज़ौक़ था ना अहले बैत के लिए, एक प्यार हो जाता है ना किसी बंदे से प्यार, तो जो प्यार होता है वो फिर कुछ सूरतें भी इख्तियार करता है। आपको बेटे से प्यार हो गया तो रोज़ कहने बेटा तुझे बड़ा प्यार है, तो बेटा के अब्बा जी साइकिल तो कभी आपने लेके दी नहीं। खाली प्यार का क्या माना होता है, अम्मा जी मुझे आपसे बड़ा प्यार है, तो अम्मा के बेटा कपड़े तो लेके दे मुझे, कहता नहीं वो बड़ा भाई लेके देगा, तो दवाई ला दे, कहता नहीं वो दूसरे वाला लेके देगा, मेरे पास टाइम नहीं। तो अम्मा इस प्यार को कबूल नहीं करती, तो प्यार कुछ रंग इख्तियार करता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सारा दिन ही नबी पाक के पास शहजादे रहते थे, सारा दिन ही, पर कभी कभी एज ए स्पेशल हुजूर फरमाते हैं मेरा हसनैन को मिलने को दिल कर रहा है। आप इस ज़ौक़ को समझें, यानी मेरा मौक़िफ़ ये है कि कभी कभी आप मुफ्ती साहब से आके कहें जलसे के अलावा भी, जुमे के अलावा भी, कि हज़रत जी कोई हदीस तो बयान करें इमाम हसन की शान में। देखिए ना, कोई बात आप सुनते हैं आप पे तारी होती है, आप किसी नात खां को सरे राह भी तो दावत देना कि यार दो शेर तो सुना इमाम हुसैन की शान में।
یہ چیزیں آپ کا ذوق بڑھائیں گی، لیکن محافل کی حد تک، اور اس میں بھی اب حالات اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی لوگوں کو کدھر جانا ہے۔ بڑی خوبصورت آپ کا انداز فکر ہو ان لوگوں کے لیے۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسپیشل کہا کہ فاطمہ سے کہو شہزادوں کو بھیجے، تو فرماتے ہیں شہزادوں کے آنے میں نا کچھ دیر ہو گئی، لگتا یوں ہے کہ سیدہ پاک نا انہیں نہلا رہی تھی اور ہار ڈال رہی تھی۔ مائیں کہتی ہیں نا ابھی نہ باہر جانا، کپڑے بدل لے، تو بچوں کو کپڑے تبدیل کر رہی تھی، تو کچھ آنے میں دیر ہو گئی۔ تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں میں نے حضور کے چہرے پر بے چینی دیکھی، بھئی ابھی تو ملاقات ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے، لیکن جو خاص پیار اور ایک خاص شوق کسی بندے کے لیے بندے کے دل میں ہوتا ہے، شوق، حضور کے چہرے پر بے چینی۔ اور جب وہ دونوں شہزادے نکلے حجرے سے سیدہ پاک کے، تو اللہ کے محبوب نے نا اپنے دونوں گھٹنے زمین پہ رکھ دیے، اور ذرا میری طرف دیکھنا، رسول پاک نے دونوں بازو کھول دیے۔ یہ ایک بارفتگی ہے، یہ ایک شوق ہے۔ ہم بھی بچوں سے اس طرح ملتے ہیں، لیکن کبھی ہفتے کے بعد گھر آئیں، کبھی کچھ دنوں کے وقفے سے ملاقات، لیکن ابھی سویرے ملیں حضرت حسنین کریمین اور ابھی دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے، لیکن حضور نے ہمیں بتلایا کہ تمہارا ان کے لیے شوق ہونا چاہیے۔ میں اپنے دوستوں کو بتاتا رہتا ہوں کہ میرے والد صاحب بڑی عید پہ نا چاولوں کا ایک توڑا لائے، غریب گھر تھا، چاول بڑے اچھے تھے، میری اماں نے وہ ہوتا تھا کہ بطور سیمپل کے ایک دفعہ پکاؤ کیسے پکتے، تو بڑے اچھے پکے۔ تو اماں کہنے لگی کہ یہ تو گرمیاں بڑی اچھی جائیں گی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد پتہ نہیں دونوں نے کیا فیصلہ کیا، کہنے لگے یہ چاول رکھ دو، یہ جب 10 محرم کو امام حسین کی نیاز پکائیں گے تو اس میں استعمال کریں گے، اچھی چیز ہے تو یہ اس موقع پر ہم بانٹیں گے۔ یہ ایک ذوق خاص، کیفیت خاص۔ اب تو میں بھول گیا ہوں، کوئی آپ میں سے میرا انٹرویو نہ کر لے، اب میں بھول گیا ہوں، میری گھر میں کوئی اور ڈیوٹی نہیں تھی کہ یہ پڑھتا ہے تو پڑھے، صرف بھینسوں کا دودھ دھونے کی میری ڈیوٹی تھی۔ تو ان دنوں میں کبھی کبھی چھٹیاں ہو جاتی تھی، کام ختم ہوتا تھا، تو باقی بھائی بھی ہوتے تھے، تو ایک دو ملازم بھی تھی، تو ابا جی کہتے وہ سارے دودھ دھو لیں گے، لیکن 10 محرم والے دن مجھے کہتے ہیں کہ پتر تو آ تو میں دومی چلیے، اب چونکہ کھیر پکنی ہے حسنین دے نام، آپ مجھا چو کے لیاڑیاں نے خود چلو۔ یہ کیا ہے؟ میں اکثر دو لوگوں سے کہتا ہوں کہ ان لوگوں کے مکان کچے تھے پر عقیدے بڑے پکے تھے، اب تو دلائل بے شمار ہیں، اور حال میں نے، یہ تو میرے سارے بزرگ لوگ بیٹھے ہیں، علماء کا ایک اجلاس تھا چند سال پہلے 12 ربیع الاول شریف سے پہلے، تو ایک بندے نے کویسچن کیا کہ چندہ کیسے اکٹھا کرنا ہے، تو میں نے وہاں بیٹھے لوگوں سے کہا، میں نے کہا یار ہم کہتے ہیں کہ ہم حضور کے نام کا کھاتے ہیں، تو اس طرح نہ کریں سارے مولوی میلاد کی ایک محفل اپنی جیب سے ہی کرا لیں، حضور کے نام کا کھاتے ہیں نا، تو چلو اس نام پہ چندہ نہ ہی مانگے، جمع کر لیا کریں، کوئی کمیٹی ڈال لیا کریں، کوئی تو کام ایسا ہو جس میں ہمارا شوق دیدنی ہو۔ چلو کچھ نہیں کر سکتے تو میں اگر اپنے آپ کو پیر صاحب سمجھتا ہوں اور عاشق رسول سمجھتا ہوں، اتنا تو میں کر سکتا ہوں نا کہ جہاں میلاد کی محفل ہونی ہے وہاں جھاڑو اپنے ہاتھوں سے لگاؤں، اس لیے کہ میری سرکار کے نام کی محفل ہونے لگی، میرے ہاتھوں سے جھاڑو لگے، تو یہ آپ کا شوق بتائیں گی یہ چیزیں۔ حسنین کریمین باہر آئے تو رسول کریم علیہ السلام نے گھٹنے زمین پہ رکھے، بازو مبارک کھولے، سینے سے لگایا، اور فرماتے ہیں کہ جب حضور نے ایک شہزادے کو ادھر اور ایک ادھر سینے سے لگایا تھا تو آنکھوں میں آنسو تھے، یہ بھی شدت محبت ہے، آنکھوں میں آنسو تھے، اور حضور نے ایک دعا دی، اگر ہم وہ دعا لے لیں گے تو دنیا اور آخرت بھی بن جائے گی۔ میرے محبوب نے فرمایا اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور فرمایا اے اللہ جو قیامت تک ان دونوں سے محبت کرے تو ان لوگوں سے بھی محبت فرما۔ اگر ہم ان لوگوں سے پیار کریں گے تو اللہ ہم سے پیار کرے گا، ہماری اولادوں پہ رحم فرمائے۔ تو اس لیے چیزوں کو کہانیوں میں نہ رکھیں، ان کو عملی زندگی میں لائیں، پیار، اور یاد رکھیں ہماری تو نماز تب مکمل ہوتی ہے جب اہل بیت پہ درود بھیج لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کبھی ہمارے ہاں آپ یقین کریں، ابھی یہاں بیٹھے بیٹھے ایک صاحب نے نعرہ لگایا ہے، نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت اور
नारा हैदरी, तो एक पीछे से आवाज़ दे रहा था कि नारा तहकीक भी कहो। मैं सुन रहा था, भाई अगर उसने नहीं कहा तो आप उसको मुजरम ना समझ ले, बंदा भूल भी जाता है। और क्या मेरा मतलब है, उसके नारा तहकीक कहने से हक 4 यार ने हक 4 यार होना है। कहीं किसी सहाबी की शान बयान हो रही हो तो 2-3 बंदे परेशान हो जाते हैं कि अहले बैत ही नहीं क्या करता, अहले बैत का जिक्र हो रहा। आप किन चक्करों में पड़ गए हैं साहब? ईमानदारी से कहता हूँ, ईमानदारी से, हम फाजले बरेलवी के मानने वाले हैं। हमने सबक इश्क का बरेली वाले महबूब से पढ़ा है। हमारे तो कभी दिल चीर के देखो तो पहले पे अगर अबू बकर का नाम है तो दूसरे पे अली का लिखा हुआ होगा। हम तो इन दोनों घरों के मानने वाले हैं। तो इस तरह सुने, मेहरबानी करें, इस तरह देखें ना। अगर कभी कोई अम्मा किसी बच्चे का माथा चूम रही हो तो इसका मतलब क्या है कि उसका अब्बे से प्यार कोई नहीं। तो मेहरबानी करें आप थोड़ा सा ना, ये इतना ना उलझ जाए। मुझे तो घुटन लगती है बहुत सारी जगहों पे, यार किधर निकल गई कौम। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर अहले बैत कश्ती नूह हैं तो सहाबा सितारे हैं। तो बड़े ज़ौक़ से, दयानतदारी से, खुलूस से इनसे प्यार करें, इनके लिए एहतमाम करें। आपने सोनी महफिल सजाई है, सोनी महफिल सजाएं, सोना जिक्र करें, सोना जिक्र सुने, अच्छे बर्तन में खाना खिलाएं। इमाम हुसैन के नाम की न्याज हो तो वो न्याज उसको भी तबरुक बड़ा शानदार समझे, बरकत वाला समझे। हर चीज़ को मीठे रह के, ठंडे रह के। और बिलखुसूस जवानों से कहता हूँ, मेहरबानी फरमाएं, आप बहस में ना उलझें। मैंने देखा है जो लोग बहस में उलझ गए उनका ज़ौक़ ख़राब हो गया। एक जगह महफिल में मैं था तो एक नात खां बड़ी अच्छी नात पढ़ रहा था। मैं अल्लाह के फजल से हर बादशाह नात खां की इज़्ज़त भी करता हूँ और नात भी सुनता हूँ। वो अच्छा कलाम पढ़े तो वो मेरी तो वो तवज्जो करा देता है मक्के मदीने की तरफ। तो किसी की अदावत थोड़ी है हमारे सीने में। तो नात हो रही थी तो बड़ी उसने अच्छी पढ़ी। तो मैंने साथ वाले बंदे से कहा, यार आज तो कमा, बड़े दिनों के बाद शेर सुनने को मिला, मज़ा आया। वो कहता है इन्हें 40,000 ले आ दे। मैं क्या तेरे को तेरी कमेटी वाले ले आ कोई पैसा? कहता नहीं। तो मैं क्या यार तू ठहर ही जा, ना ही दस, पहले देते हो, बुलाते हो, रेट लगा, क्यों रेट लगाते हो? क्यों ऐसे बंदों को बुलाते हो जो 40,000 लेते हो? और अगर उसने ले भी लिया है, तुमने दे भी लिया है, तो फिर बस करो। किसी के पर्दे खोलने से तो अल्लाह वैसे ही नाराज़ होता है। हम लोगों ने ना ये जो ज़ौक़ वाली चीज़ें थी ये ख़राब कर दी सारी। ज़ौक़ नहीं ख़राब करें, मेहरबानी फरमाएं। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने उससे कहा था, मैंने कहा जितना आज इसने हुजूर का जिक्र अच्छा किया है ना, 40 कम है, इसको 80 देना चाहिए था। आप अपने ज़ौक़ में रहें। किसी चीज़ को, ये हमारी बहसों ने, हमारे उलझाओं ने, हमारी नौजवान नस्ल का ज़ौक़, आप यकीन करें बड़ा शानदार नाच खां भी बुला लें तो आंखों में आंसू नहीं आते, क्योंकि उलझे हुए ज़हन हैं, बिखरे हुए लोग हैं। कई दफ़ा मुझे अपने पे गुस्सा आता है कि मेरे जैसे लोगों ने कौम को उलझा दिया। ये किधर जाए बेचारी? हमने पता नहीं कहाँ अपने बच्चों को खड़ा कर दिया। कभी कभी लगता है कि सहाबा अहले बैत सुबह क़यामत हमारा गिरेबान पकड़ेंगे कि तुमने क्या हाल कर दिया इस कौम का, इसे किस चौक पे लाके खड़ा कर दिया। इधर जाएं तो गिरते हैं, उधर जाएं तो गिरते हैं। खुदारा अपना ज़ौक़ सही रखें, अपना ज़ौक़ सलामत रखें। अदब करेंगे, अदब में रहेंगे तो अदब वालों में मरेंगे, सुबह क़यामत अदब वालों में उठेंगे। फरमाया वो लोग जो अल्लाह का वादा तोड़ते हैं पक्का करने के बाद, वयक़तऊन मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, और उन चीज़ों को तोड़ते हैं जिन्हें अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है। वयुफ़सिदून फ़िल अर्द, ये वो लोग हैं जो ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं, जो उन रिश्तों को तोड़ते हैं, उन ताल्लुकात को तोड़ते हैं जिन्हें अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है। ये लोग ज़मीन में फ़साद फैलाते हैं। औलाइका हुमुल खासिरून, फरमाया यही लोग नुकसान में। रिश्ता जुड़ने से अमन कायम होता है, रिश्ते टूटने से फसाद होता है। रिश्ते लगाने का लोगों को बहुत शौक़ है, हालांकि रिश्ता लगाना इतना मुश्किल नहीं जितना निभाना मुश्किल है। हम सारी ज़िंदगी ये साबित करने की कोशिश करते रहते हैं कि हमारा जो फ़लाँ आदमी से ताल्लुक़ है वो बड़ा मज़बूत है। हम ये बताते रहते हैं कि मुझे तुझसे बड़ा प्यार, और बताना भी चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिससे मोहब्बत हो उसे बताया करो कि मुझे तुझसे मोहब्बत है।
تاکہ وہ بھی تم سے پیار کرے. یہ بتا دینا چاہیے. لیکن بتانے کا حکم ہے، ساری زندگی ثابت کرنے کا حکم نہیں. ہم ساری زندگی یہ ثابت کرتے رہتے ہیں کہ میں بڑا فرمان بردار ہوں آپ کا، میں بڑا تابعدار ہوں، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں. یہ ثابت کرتے رہتے ہیں. رشتے نبھانے سے بات بنتی ہے، ثابت کرنے سے بات نہیں بنتی. ایک تعلق کا پودا آپ نے لگایا زمین میں، چھوٹا سا پودا، اس کے سامنے کھڑے ہو کے آپ سارا دن کہتے رہیں کہ وہ پودے مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، میں تجھے بڑا چاہتا ہوں، میرا تیرے ساتھ بڑا رشتہ ہے، میرا تیرے ساتھ بڑا تعلق ہے. سارا دن پودے کو یہی کہتے رہیں. اور چھوٹے سے پودے، مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، میں رات بھی تجھے خواب میں دیکھ رہا تھا، کل بھی مجھے تو یاد آ رہا تھا، پرسوں بھی مجھے تو یاد آ رہا تھا. تو اس سے وہ پودا پروان نہیں چڑھے گا. پروان چڑھانے کے لیے اسے پانی دینا ضروری ہے. پروان چڑھانے کے لیے اسے جڑی بوٹی سے بچانا ضروری ہے. اسے پروان چڑھانے کے لیے اس پودے کو دھوپ اور چھاؤں مناسب فراہم کرنا ضروری ہے. سارا دن ثابت کرنے سے پودا پروان نہیں چڑھے گا. میرے بھائی، رشتے بتانا چاہیے، ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. ہم سارا دن ثابت کرتے رہتے ہیں، لیکن رشتے پروان چڑھانے کے لیے جس پانی کی ضرورت ہوتی ہے، جس دھوپ چھاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، رشتوں کے بیچ جو جڑی بوٹی آ رہی ہوتی ہے اسے کاٹنے کی جو ضرورت ہوتی ہے، وہ کام ہم کرتے نہیں. ثابت کرنے سے رشتے مضبوط نہیں ہوتے. چاہے روزانہ آپ ملاقات کر کے ثابت کریں کہ مجھے پیار بہت زیادہ ہے، رشتے عمل کرنے سے مضبوط ہوتے ہیں. نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتوں کی مضبوطی کا حکم دیا ہے. عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی نے پوچھا، حضور مجھے سب سے زیادہ کس صدقے کا ثواب ملے گا؟ ترغیب و ترہیب میں حدیث موجود ہے. حضور کس صدقے کا ثواب سب سے زیادہ ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، تیرا رشتہ دار ہو، تجھ سے ناراض ہو اور ضرورت مند ہو. تجھ سے ناراض ہو ضرورت مند ہو، تیرا اپنا، اس کو تو اگر صدقہ دے گا تو اللہ تجھے سب سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا. رشتوں کو نبھانے کے لیے جن ضرورتوں کی ضرورت ہوتی ہے، جن حاجتوں کی، ہم جو رشتے بناتے ہیں نا، ہمارے رشتے ہیں ضرورت کے، لالچ کے. جب تک لالچ پورا ہوتا ہے رشتہ ہوتا ہے. حالانکہ رشتے ضرورت کے نہیں ہونے چاہیے، رشتے عقیدت کے ہونے چاہیے، رشتے محبت کے ہونے چاہیے. اور روحانی زندگی میں اگر کوئی رشتہ لالچ کا ہو تو وہ تو 2 قدم نہیں چلتا، ٹوٹ جاتا ہے. عقیدت اور محبت اور احترام کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، وہ ہمیشہ چلتا ہے، اس کے اندر پختگی ہوتی ہے. وفا اس رشتے کے اندر آتی ہے جس رشتے کے اندر کوئی لالچ. ہمارے زمانے کے اندر یہ شور ہو گیا ہے کہ کام پیارا ہے، چام نہیں پیارا. اس شور نے رشتوں میں کمزوری ڈال دیا، دراڑیں پیدا کر دی. ہم لوگوں کو پیار ہو گیا ہے سامنے والا کتنا، اور جب تک ہمارے کام کا کوئی شخص رہتا ہے تب تک ہمارا تعلق بھی رہتا ہے، اور جب وہ ہمارے کام کا نہیں ہوتا تب تک ہمارا اس کے ساتھ تعلق ٹوٹ جاتا ہے. یاد رکھیے میرے بھائی، جب رشتے کی یہ بنیاد ہو نا، پھر اس میں وفا نہیں ہوتی. پھر اس میں وفا، آپ کہتے ہیں سامنے والا وفا نہیں کر رہا، تو بھائی وفا کی بنیاد ہی نہیں تھی. یہ رشتہ، یہ بنیاد نہیں تھا وفا کی، وفا کی بنیاد نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کی 2 قسمیں بیان کی اور فرمایا، دونوں کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ میں دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا. یہ سارے ستارے ہیں، پر قسمیں 2 ہیں. قسمیں 2، قبل الفتح اور بعد الفتح. ایک قسم وہ ہے جو فتح مکہ سے پہلے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی. ان لوگوں کی درجہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ ہے جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے. اگرچہ وعدہ ان کے ساتھ بھی رب کریم کا ہے، سارے ستارے ہیں، سارے عظمت والے ہیں، لیکن چونکہ فتح کے بعد آئے تو ان کا وہ والا درجہ، ان کا درجہ زیادہ ہے جنہوں نے اسلام کی غربتوں سے پیار کیا، جنہوں نے بھوک سے پیار کیا، جنہوں نے بدر کی تنہائیوں سے پیار کیا، جنہوں نے احد کے پتھروں سے پیار کیا. ان کا درجہ شریعت میں زیادہ ہے. اگر آپ تعلق رکھتے ہیں نا، یاد رکھیں
اتنی دیر کے جتنی دیر کام چلتا ہے، جتنی دیر ہمارا کسی دوست کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ رشتہ کمزور ہے، اس میں وفا نہیں ہوگی اور کسی نہ کسی جگہ پہ ٹوٹ جائے گا، کسی نہ کسی جگہ پہ آ کے ختم ہو جائے گا۔ صوفیاء یہ کہتے ہیں کہ اولاد کے ساتھ بھی اس تمنا کا رشتہ نہ رکھو کہ وہ میری وفادار ہوگی اور میری وہ کل کو خدمت کرے گی۔ کمیٹی نہ ڈالو کہ یہ بچے ہیں تو بڑے ہوں گے تو میں آرام سے بیٹھوں گا تو میری پینشن لگ جائے گی، یہ روٹی کما کے لائیں گے، یہ تو کمیٹی ہے، اولاد تو نہ ہوئی۔ کمیٹی نہ ڈالو، چھوڑو اس چکر کو۔ اولاد فرما بردار اگر ہوگی تو اپنے فائدے کے لیے ہوگی۔ ہم نے اس سے یہ لالچ بھی، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، لالچ کے رشتے ہیں دنیا کے، لالچ کے۔ آپ کے انتقال کا وقت آیا تو اماں بڑا رو رہی تھی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنی اماں سے کہنے لگے، اماں تو کیوں روتی ہے، تیرے تو اور بھی بیٹے ہیں، تو کو میرے بعد لوارث تو نہیں ہو جائے گی، آخری وقت ہے، نزع کا عالم، اماں تو کیوں روتی ہے، اور بھی بیٹے ہیں؟ تو اماں کہنے لگی، بیٹا اور بھی بیٹے ہیں، پر جس طرح کا دھیان تو رکھتا تھا وہ نہیں رکھتے، جس طرح وقت پہ دوائی تو لا کے دیتا تھا وہ نہیں لا کے دیتے، جس طرح تو میرے کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا وہ نہیں۔ کہنے لگے، اچھا اماں اس کا مطلب ہے تو مجھے نہیں رو رہی، تو اپنی ضرورتوں کو رو رہی ہے کہ روٹی کون دے گا، کھانا کون لائے گا، دوائی۔ میں سمجھا تھا شاید مجھے رو رہی ہے۔ بیوی سے پوچھا، تو کیوں رو رہی ہے؟ تو کہنے لگی، تیری وجہ سے میری بادشاہی تھی، تو موجود ہے تو خاندان میں، معاشرے میں میرا ایک وقار ہے، تیرے بعد تو بیوہ کی زندگی ہوگی۔ آپ فرمانے لگے، اوہو، میں سمجھا تھا شاید مجھے رو رہی ہے، تو اپنے وقار کو رو رہی ہے۔ بیٹوں اور بیٹیوں سے پوچھا، تمہاری آنکھوں میں کیوں آنسو چھلکتے ہیں؟ کہنے لگے، ابا جس پیار سے باپ شادی کرتا ہے دوسرا کوئی نہیں کر سکتا، اور جس محبت سے باپ لا کے کما کے دیتا ہے دوسرا کوئی نہیں دے سکتا۔ فرمانے لگے، اوہو، میں سمجھا تھا مجھے رو رہے ہو، تم تو شادیوں کو رو رہے، میرے ساتھ تو تعلق ہی نہیں۔ پھر عبداللہ بن مبارک رونے لگے اور پھوٹ کے روئے۔ کسی نے کہا، آپ کیوں روتے ہیں؟ فرمایا، آج سمجھ آئی ہے، میرے ساتھ اگر بے لوث رشتہ ہے تو یا خدا کا ہے یا محمد مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج سمجھ آئی ہے، وہ میں نے جن کے ساتھ تعلق مضبوط کیا ہی نہیں، کبھی فجر چھوڑی، کبھی زور چھوڑی، کبھی یہ رہ گیا، کبھی وہ رہ گیا، کبھی داڑھی کا پروگرام بنا، کبھی رہ گیا۔ جن کے ساتھ میں کمزور تھا وہ میرے ساتھ مضبوط تھے، اور جن کے ساتھ میں مضبوط تھا ان کا میرے ساتھ کیا حال تھا۔ یہ کمزوری ہے رشتوں میں، وفا نہیں۔ ہمیں تو بھائی کام پیارا ہے، چم نہیں۔ بالکل، بچے شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ابا کماؤ پتر سے پیار کرنے لگا ہے، بچے شکوہ کرتے ہیں، کہتے ہیں جو آدمی جیب میں زیادہ پیسے ڈالتا ہے ابا جی کا پیارا ہے۔ باپ شکوہ کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں میں مالدار ہوتا تو میرے بچے بھی فرما بردار ہوتے۔ رشتوں کو روح کا رشتہ بنائیں، وفا کا رشتہ بنائیں، وفا کا۔ کتے کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، اس لیے آیا ہے کہ اس نے اللہ کے ولیوں سے وفا کی تھی، اسی آیا ہے کہ اس نے اللہ کے ولیوں کے ساتھ وفاداری کی، وفاداری کی تو اللہ نے اس کا ذکر قرآن میں۔ ایک بادشاہ تھا، بادشاہ جو ہوتے تھے ان کے اپنے اپنے مزاج ہوتے تھے۔ اس بادشاہ نے 4 5 6 کتے رکھے ہوئے تھے، اور کتے بڑے بڑے کتے تھے، اور بڑے وہ خون خار کتے تھے، چیر پھاڑ کھا جاتے تھے، شیر جتنے ان کے قد تھے۔ بادشاہ تھوڑا سا کسی آدمی سے ناراض ہوتا نا تو ایک بہت بڑے پنجرے کے اندر ایک بہت بڑا سلاخوں کا گھر اس نے بنایا ہوا تھا، اس میں کتے ہوتے تھے، اور کتے کو جب باندھ کے رکھا جاتا ہے تو زیادہ زہریلا ہو جاتا ہے، وہ زیادہ اس کے اندر کرواہٹ آتی ہے، زیادہ کاٹتا ہے۔ اس نے قید کیے ہوئے تھے، کتے تو بڑے زہریلے تھے۔ جس آدمی سے بادشاہ تھوڑا سا ناراض ہوتا نا تو وہ کتے کے آگے اس آدمی کو ڈالتا، کتے اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتے۔ یہ سزا تھی، لوگوں کو پتا تھا۔ بادشاہ کے وزیر نے بڑی خدمت کی بادشاہ کی، 35 سال تک نوکری کی، لیکن ہر سورج نے غروب تو ہونا ہی ہوتا ہے نا، ہر چاند نے ڈھلنا بھی ہوتا ہے۔ اب بوڑھا ہونے لگا، وہ جو مضبوط حافظہ تھا وہ کمزور ہونے لگا، ہلکی ہلکی غلطی۔ بادشاہ مزاج کا بادشاہ تھا، پر نہیں سمجھ میں آیا، تو میں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کام پیارا ہے، چم نہیں، تو رشتہ وفا کا تھا ہی نہیں۔ وزیر سمجھنے لگا کہ اب نہ
میں بھی غلطیاں کرنے لگا ہوں، تو ایسا نہ ہو کسی دن میں بھی ان کتوں کا شکار ہو جاؤں۔ اس نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ، مجھے آہستہ آہستہ معذرت کرنے لگا، قدم ہٹانے لگا کہ مجھے چھٹی دے دی جائے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں۔ لیکن اس نے کہا نہیں نہیں، جب تک میری طبیعت نہیں مانتی تم نہیں جا سکتے۔ مطلق العنان لوگ تھے، وزیر خاموش ہو گیا، پریشان رہنے لگا، غلطی ہو گئی ہے تو پھینک دے گا۔ ایک تجویز اس کے ذہن میں آئی، وہ جو پنجرے، کتوں کے پنجرے پر محافظ بیٹھا تھا نا، جو ان کو کھانا ڈالتا تھا، روٹی ڈالتا تھا، گوشت دیتا تھا، اس کو ایک دن کہنے لگا یار تیری ڈیوٹی ہے سارا دن کتوں کو کھانا دینے کی، گوشت دینے کی، تو 2-4 دن ڈیوٹی مجھے نہیں دیتا؟ کہ تو لے لے، میں تو پہلے پریشان ہوں، سارا دن ان کی دیکھ بھال کرتا ہوں۔ اس نے کچھ تھوڑا سا گوشت لیا، پنجرے کے باہر کھڑے ہو کے کتوں کو ڈالا۔ اگلے دن تھوڑی روٹیاں لے آیا، کتوں کو ڈالی۔ 2-4 دن، ہفتہ، مہینہ، سال بھر، جتنا اس کو موقع ملا وہ دن بھر خدمت کرتا۔ بس وقت ایک دن آ گیا، بادشاہ کو کوئی بات اچھی نہ لگی۔ اس نے کہا اس بڈھے کو اٹھاؤ اور ڈالو کتوں کے پنجرے میں، ساری زندگی یہاں رہا، اسے ابھی تک نہیں پتا چلا میرے مزاج کا۔ جب اٹھا کے پنجرے میں ڈالا نا، تو بجائے اس کے کہ کتے اسے کاٹ کھاتے، وہ اس کے پیر چومنے لگے۔ وہ پیر چومنے لگے، ہاتھ چومنے لگے، چاٹنے لگے۔ تو بادشاہ اب سامنے کھڑا تھا نظارہ دیکھنے کو کہ چیر پھاڑ کرتے تو خوش ہوا کرتا تھا، خونخوار درندے جیسی اس کی طبیعت ہو گئی۔ جب دیکھا وہ پیار کر رہے ہیں تو بادشاہ وزیر سے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو وزیر رو پڑا، کہنے لگا تو سیاستدان تھا تو میں بھی سیاستدان تھا، ساری زندگی سیاست کی، لیکن دنیا داروں کے ساتھ رہا، تو انجام یہ ہوا کہ مجھے اس پنجرے میں ڈال دیا گیا۔ دیکھ تو بہت بڑا سیانہ تھا اور میں بھی سمجھدار تھا، وزیر رہا، لیکن ہمارا روح کا رشتہ نہ بن سکا۔ ارے ہم سے تو یہ کتے ہی اچھے نکلے، تیری 40-35 سال خدمت کی تو تو نے کتوں کے آگے ڈال دیا، انہیں تو چند مہینے روٹی ڈالی ہے، میرے وفادار ہو گئے۔ چند مہینے روٹی، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے او نہ تھی چنگے، جنہ تنا وچ عشق نہ رچیا کتے او نہ تھی چنگے، مالک دے کر راکھی کر دے صابر پکھے ننگے۔ اور بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں تو راتی جاگیں تے شیخ صدا میں، راتی جاگ دے کتے تے تیتھوں اتے مالک دا در مول نہ چھڑ دے، پاویں مارو 100 جتے تے تیتھوں اتے رکھا سکھا کھا، دنے جار رکھاں وچ ستے، تیتھوں اتے ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہوں من ستے۔ ایک برکی دا اوپر کھڑے ہو کے کام نہیں کرانا پڑتا کہ میں کھڑا رہوں گا تو کام صحیح ہوگا، جاؤں گا تو نہ، ایک برکی دا قدر پچھانن، پاویں مالک ہوں من ستے۔ پھر اپنے آپ کو مخاطب کیا، کہنے لگے اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے نہیں، جلدی کر اٹھ جا، یہ تو آگے گزر گئے تجھ سے۔ او بھائی یاد رکھو، رشتہ وفا کا ہو تو قائم رہتا ہے اور بے وفائی کا ہو تو ٹوٹ جاتا ہے۔ مدینے کے محبوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، شور ہو گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح، فتح ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا کے جلوے نظر آنے لگے۔ آج عرب کا نقشہ بدل گیا، حالات تبدیل ہو گئے، دنیا بدل گئی۔ محبوب پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے مکے میں داخل ہوئے کہ ہر کونے سے نبی پاک کے نام کے نعرے بلند ہونے لگے۔ ابھی 10 سال پہلے نبی پاک روتے ہوئے مکے سے نکلے تھے، 10 سال قبل روتے ہوئے گئے تھے، اور 2 غلام حضور کے ساتھ تھے۔ آج اسی مکے میں حضور آئے ہیں تو لگتا ہے پہاڑ اور پتھر بھی میرے رسول کے نعرے لگا رہے ہیں۔ تو ایک عروج ہو گیا، حالات ایک نیا رخ اختیار کر گئے، اور مکہ مکرمہ کے اندر اللہ تبارک اب تو احاطہ بڑا ہو گیا ہے، مطاف بہت بڑا ہو گیا ہے، حرم شریف کی مسجد کو وسعت دے دی گئی ہے، لاکھوں لوگ آ سکتے۔ اس وقت جب 10,000 لوگ آئے نا تو سیرت نگار کہتے ہیں یوں لگا جیسے درختوں پہ بھی لوگ چڑھے ہوئے، پہاڑوں پہ بھی لوگ، اتنا مجمع تھا، کہاں 2-3 لوگ اور کہاں ہزاروں کا اجتماع۔
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا اونٹنی پہ بیٹھ کے کعبے کا. پھر میرے محبوب تشریف لائے اور حضور نے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا. پھر میرے نبی پاک نے بت توڑے. پھر میرے محبوب نے خانہ کعبہ کے دروازے میں کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا. پھر میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے زمانے نے دیکھے. ان سارے حالات میں دنیا نے ایک وفا کا عجیب منظر دیکھا کہ اس موسم بہار میں نہ تو آواز حضرت ابو بکر کے نام کی بلند ہوئی، نہ عمر فاروق اور نہ مولا علی کے نام کی بلند ہوئی. اس مجمع عام میں محبوب پاک کی آواز گونجی تو رب کریم کے حبیب نے فرمایا این بلال، میرا بلال کہاں ہے؟ میرا بلال کہاں ہے؟ اس کو بلاؤ نا، کدھر ہے بلال؟ عجیب رنگ وفا دیکھا نا لوگوں نے. یہ وفا فرمایا بلال کدھر ہے؟ حضرت بلال ہاتھ باندھے سب سے پیچھے، وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے. جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس ظالم کے نام کروں. پیچھے تھے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوڑے حضور میں حاضر ہوں. فرمایا ادھر آ یار، کعبے کی چھت پہ تو چڑھ ذرا، آذان تو سنا. ایک صحابی حضور کے کان میں بولے، اور یہ بھی حکمت الہی تھی کہ وہ بولے. حضرت بلال کی شان ظاہر ہونی تھی. کان میں کہا یا رسول اللہ، کافر پہلے ہی مر گئے، پہلے کوئی حال نہیں ان کا، آج تو بالکل ہی ختم ہو گئے. حضور آج آپ کا سکہ چل گیا ہے. بلال کے بڑے دشمن ہیں، بلال کو رہنے دیں، کوئی اور نہ آج اذان دے دے. کان میں بات کہی تھی، چاہیے تھا جواب بھی کان میں آتا. پر معصوم آمنہ فخر آدم و بنی آدم وفا کا خطبہ پڑھنے لگے. وفا کا خطبہ شروع ہوا. میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، کان میں بات کی تھی، حضور کان میں جواب دیتے، لیکن حضور نے فرمایا چپ کر یار، تو نے عجیب بات چھیڑ دی ہے. جب مکے میں پتھر کھانے ہوں تو بلال، اور جب بدر میں تلواریں چمکے تو بلال، احد میں پتھر برسے تو بلال، اور گلے میں کس کے رسی باندھ کے سے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جائے تو بلال محمد محمد کہے. اور آج اللہ عزتیں دے تو کسی اور کو چڑھاؤں. فرمایا چپ کر کے سارے نیچے کھڑے رہو. آج کعبے کی چھت پہ بلال کھڑا ہوگا تو میں دنیا کو بتاؤں گا وفا کس چیز کا نام ہوا کرتا. بلال ہی چڑھے گا کعبے کی چھت پہ. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، یہ کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، اور کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا. بھائی یاد رکھو، رشتہ جو وفا کا ہوتا ہے نا، اس کا بڑا رنگ ہوتا ہے، اس کا بڑا انداز ہوتا ہے، اس کے بڑے طریقے ہوتے ہیں. اگر حضرت حلیمہ غربتوں کے عالم میں میرے مصطفیٰ کو لے کے گئی تھی نا، تو معصوم آمنہ نے بھی تو سبق بڑا نرالا دیا نا امت کو. حضرت حلیمہ جب لے کے گئی تھیں تو تب تو 3 لوگ تھے نا، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. 3-4 لوگوں میں لے کے گئی تھیں. حلیمہ کہتی ہے جب میں نے رنگ دیکھا تو میں نے نرالا دیکھا ہے. مسجد بھری ہوئی تھی غلاموں سے، اور کریم رسول ممبر پہ بیٹھے تھے. سادی سی بی بی جس کے لیے کبھی کوئی اٹھ کے کھڑا نہیں ہوا تھا، کوئی بھی، لباس بھی پرانا اور میلا تھا. کہتی ہیں جب میں نے مسجد میں قدم رکھا تو وہ والے نعرے لگے جو فرشتوں نے بھی دروازے کھول کھول کے دیکھے کہ کسی کے نعرے لگ رہے ہیں. اور جناب حلیمہ کہتی ہیں کسی نے ایسا کبھی استقبال نہ دیکھا ہوگا. حضور اٹھے، گویا اللہ کی ساری رحمتیں اٹھ کے کھڑی ہو گئیں. اور پھر مصطفیٰ کریم نے بچھائی جب چادر، اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی، اور حضور التحیات کی حالت میں سامنے بیٹھے. تو لوگوں کو پتا چلا جو وفا کا رشتہ ہوتا ہے اس کا رنگ ذرا نرالا ہوا کرتا ہے، اس کا انداز ذرا انوکھا ہوا کرتا ہے. بھائی رشتہ وفا کا، رشتہ خلوص کا، لالچ کا رشتہ. اگر آپ نے کمپنی والے کس لیے دعوت کی ہے نا کہ وہ آپ کو مال صحیح دے گا، تو بھائی وہ بھی اس لیے آیا ہے کہ آپ اس کا مال زیادہ بیچیں گے. اگر آپ کسی رشتہ دار کے ساتھ اس لیے تعلق رکھتے ہیں نا کہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، تو وہ بھی اس لیے آپ کے ساتھ تعلق زیادہ رکھے گا کہ کبھی کبھی چلو گاڑی چلا لے گا، کبھی کبھی میرے کسی کام آ جائے گا. یہاں خلوص دیکھو، یہاں اگر آپ کے ہاں خلوص ہے تو پھر سامنے بھی آپ کو بڑا خلوص ملے گا. دنیا میں وفا ختم نہیں ہوئی، پر ہم نے وفا کا رشتہ ہی نہیں بنایا، ہم نے تعلق ہی نہیں بنایا، وفا کا تعلق ہی نہیں بنایا. میرے شیخ سے کسی نے پوچھا تو حضور آپ ہاتھوں میں ہاتھ لے کے بیعت کرتے ہیں؟ تو آپ فرمانے لگے وہ تو ادا ہے نا، وہ سنت ہے. لیے تو ہاتھوں میں ہاتھ ہی ہوتے ہیں،
لیکن فرمایا جب کسی کو سامنے بٹھاتے ہیں تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ ہم دلوں میں دل لے کے بیعت کر رہے ہیں، ہم دلوں کو دلوں سے باندھ رہے ہیں، اور یہ وہ رشتہ ہے جو قبر کی دیوار کے اندر جا کے بھی دوبارہ کھلتا نہیں، یہ قائم ہی رہتا ہے۔ رشتے وفا کے پیدا کریں، خلوص کے پیدا کریں، للہیت کے پیدا کریں۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس وفا کو آگے پھیلایا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی کسی شخص کے ساتھ بھی تعلق لالچ کا نہ بنائیں، ورنہ آپ ٹوٹ کے بکھر جائیں گے۔ سامنے والے کا کچھ نہیں بگڑے گا، آپ ٹوٹ کے بکھریں گے، اور رزلٹ کی امید کبھی نہ رکھیں۔ وفا ہوتی دو طرفہ ہے پر کرنی یک طرفہ چاہیے، یاد رکھ لیں۔ وفا ہوتی دو طرفہ ہے، کرنی یک طرفہ چاہیے۔ جو کہتا ہے نا سامنے والا کرے گا تو میں کروں گا، وہ بھی کچا ہے، وہ کمزور ہے، وہ ابھی پکا نہیں ہوا۔ وفا کرنی یک طرفہ چاہیے، تو کر، سامنے والا نہیں کرتا تو نہ کرے، تو اپنی طرف دیکھنا، سامنے والے کو چھوڑ، وہ نہیں کرتا تو نہ کرے، اس کا اپنا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ وفا کے عنوان میں بڑی اہم بات ہے اگر آپ کو سمجھ آئے تو۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جھیل کے کنارے، ندی کے کنارے وضو کر رہے تھے، ایک بچھو ساتھ ساتھ چل رہا تھا، وہ چلتے چلتے پانی میں گر گیا۔ امام احمد بن حنبل نے ہاتھ رکھا، بچھو کو باہر نکالا، جب باہر نکالا تو اس نے ڈانگ مارا۔ جس کی طبیعت میں ڈانگ ہوگا تو وہ ڈانگ ہی مارے گا، اس کے پاس ہے ہی اور کوئی نہیں تو وہ کرے کیا، وہ مجبور ہے، اس نے ڈانگ مارا۔ امام صاحب نے باہر رکھا، بھیگا ہوا بچھو آپ نے دیکھا ہو جب ندی کنارے چلتا ہے تو پھر گر جاتا ہے، وہ پھر گرا تو امام صاحب نے پھر نکالا، نکال کے باہر رکھا تو اس نے پھر ڈانگ مارا، پھر ساتھ ساتھ چلتے چلتے وہ گر گیا۔ کئی دفعے ایسے ہوا، کئی دفعہ امام صاحب نے نکالا۔ ایک شخص قریب کھڑا دیکھ رہا تھا، وہ کہنے لگا حضور بس کریں، آپ نکالتے ہیں وہ ڈانگ مارتا ہے، چھوڑ دیں۔ آپ فرمانے لگے اچھا بھائی بڑا تو عجیب مشورہ دے رہا ہے، وہ اپنی بری عادت پہ ڈٹ گیا ہے تو میں اچھی عادت ہی چھوڑ دوں؟ وہ بری نہیں چھوڑ رہا، ڈٹ گیا ہے، بار بار ڈانگ مارتا ہے تو میں اچھی چھوڑ دوں؟ آپ اپنی طرف دیکھیں گے، ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں آنی چاہیے، سامنے والے جانے، اس کا کام جانے۔ وفا کا رشتہ مضبوط رکھیں، دوستی کا تعلق مضبوط۔ میاں صاحب نے کہا چنگی مندی سجنا کولو 100 واری ہو جاندی، کنی واری؟ پکی گل ہے نا جی، کنی واری؟ میاں صاحب نے کہا ہے 100 واری، ہم تو ایک واری بھی معافی دینے کو تیار نہیں۔ چنگی مندی سجنا کولو، ایسے نہیں آنے جانے والے سے نہیں، اس کے معاملے میں تو ہم خوددار ہیں نا، ہر ایک سے نہیں سنتے، وہاں تو ہم خوددار ہیں۔ سجنا کولو چنگی مندی سجنا کولو 100 واری ہو جاندی، یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جنہ دی۔ اور پھر یہ بھی کہتے ہیں پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے، اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے، پریا اس دا جانیے جس دا، یاد رکھ لیں، پریا اس دا جانیے جس دا۔ مزہ تب بھی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کا جنازہ روضہ رسول پہ رکھا جائے تو مصطفیٰ کریم کا دروازہ خود بخود کھول جائے، اور حضور فرمائے لاؤ دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو، پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، پریا اس دا جانیے جس دا توڑ۔ رشتوں کو ثابت نہ کریں، رشتوں سے وفا کریں، ثابت نہ کریں میرا بڑا رشتہ ہے، آپ پتہ چلنا چاہیے کتنا رشتہ ہے۔ باپ کا بیٹے سے رشتہ ہوتا ہے تو سارا دن ماتھا چومے، پیار کرے، اسے دکھ سکھ کا پتہ ہی نہ ہو، تو یہ کیسا رشتہ ہوا؟ رشتے ثابت نہ کریں، رشتے مضبوط کریں، مضبوطی والی ڈیوٹی سر انجام دیں۔ اللہ اپنے ساتھ، اپنے محبوب کے ساتھ، اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمارے رشتوں کو مضبوط فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا